بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے اندر آپ تمام بھائیوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، جہاں پر آپ تمام بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس بھائی سے براہ راست سوال کرنے کا، اور حسن بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تمام بھائیوں کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ بغیر کسی مزید تاخیر کے ہمارے ساتھ پینل میں آلریڈی موجود ہیں حسن بھائی، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام برادرم، اللہ کا بڑا شکر ہے، امید ہے آپ سب بھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اور حسن بھائی جب تک باقی بھائی جوائن کرتے سیشن کو، لائیو سیشن کو، تب تک میں ابتدائی سوال کرنے کا چانس لینا چاہوں گا۔ اور ابھی حال ہی میں ایک بہت اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت نوجوانوں کے اندر، انہوں نے بیسیکلی اپنے خلافت قائم کرنے کا ایک ماڈل پیش کیا ہے، تو اس کے حوالے سے میرے کچھ تحفظات تھے، کچھ سوالات تھے، وہ میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے میں ایک ہی سوال کے اندر مختصراً بیان کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جو ہماری روایتی فکر کے علماء کرام ہیں، ان کے نزدیک خلافت قائم کرنا، پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کرنا، یہ دینی فریضہ ہے، اور اسی کے لیے وہ بہت سے ماڈلز پریزنٹ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ڈیموکریسی کے تھرو خلافت اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، کوئی اسلامک ڈیموکریسی کے تھرو کرنا چاہتا ہے، کوئی استبداد کے تھرو حکومت میں آنا چاہتا ہے۔ تو ابھی حال ہی میں جو ہماری یہ والی شخصیت ہے، ہم بڑی محبت کرتے ہیں ساحل بھائی سے، انہوں نے جو اپنی خلافت قائم کرنے کا ماڈل پریزنٹ کیا ہے، وہ بیسیکلی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے تھرو تو خلافت کبھی قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیموکریسی میں پورا کا پورا اختیار لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہم پچھلے کافی لمبے عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کی موریلٹی بہت گرتی آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو لوگوں کو تو بالکل بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حکمران کا انتخاب کریں یا پھر حکومتی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں۔ اس کے بجائے ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے 22,000 لوگوں کو لیں گے، ان کی باقاعدہ ٹریننگ کریں گے، فائنینسز کے اندر ٹریننگ کریں گے، بزنس کرنا سکھائیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے کیسے بڑھنا ہے اس میں ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور کچھ سالوں کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی اسلامک لابی کریٹ ہو جائے گی جو آج کے اعتبار سے ہم کہہ لیں کہ جو اسرائیلی لابی کو کمپیٹ کرے گی، کمپٹیشن دے گی۔ جیسے آج ایلان مسک کے پاس پورے کے پورے فائنینشیل کنٹرول ہیں، تو اسی طرح ہماری اسلامک لابی کے پاس بھی اتنے زیادہ فائنینسز ہوں گے۔ جیسے اس ٹائم جب ہماری کچھ سالوں کے بعد یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے گی، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم آج کے اسپیس ایکس کو ٹکر دے رہے ہوں گے۔ تو اس طرح سے جب ہمارے پاس پوری ٹریننگ ہو جائے گی، تو اس کے بعد جتنے بھی ممالک ہیں اسلامک ممالک، تو ان میں ہم تختہ پلٹ کر کے، یا پھر جہاں پہ نان مسلمز کی حکومت ہے وہاں پر تختہ پلٹ کر کے، رجیم چینج کر کے خلافت اسٹیبلش کر دیں گے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے جیسا نوجوان جو ابھی دنیا کو جس نے نہیں دیکھا اور اس کو یہ چیز متاثر کرتی ہے کہ ہاں یہ بات تو درست ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس نے اس طرح سے حکومت قائم کی ہے اور اس طرح سے پوری دنیا میں اپنا انفلوئنس رکھا ہے، لیکن یہ والا ماڈل آپ جیسے اسکالرز جو کہ پوری دنیا کو دقت نظر سے دیکھتے ہیں، سیاسی حالات سے واقف ہیں، تو ان کے نزدیک یہ والا، آپ کے نزدیک یہ والا ماڈل کیسے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ برادرم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جس سے ہم سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اپنی گفتگوؤں میں، سوالات میں، تبادلہ خیال میں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی نظریے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شخصیت کو زیر بحث نہ لے کر آئیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ایک شخص کا نام لے کر ان کے افکار و نظریات کو میری خدمت میں پیش کیا ہے، میں نے براہ راست ان کی زبان سے ان کا استدلال نہیں سنا۔ اگر میں نے ان کی زبان سے براہ راست ان کا استدلال نہیں سنا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک شخصیت کے نظریے کے پس منظر میں پوچھے گئے سوالات پر تبصرہ کروں اور سننے والا اس سے یہ اثر نہ لے کہ میں اس شخصیت کے نظریات پہ تنقید کر رہا ہوں جو زیر بحث ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی نظریے ہمارے سامنے آئیں ان کو شخصیات سے مجرد کر کے جو نقطہ نظر ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اس کو پیش کریں، اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ اس کو پرکھیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت ماحول بنا ہے اور اس کے نتیجے میں بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے۔
علماء کی مجالس میں لوگ سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی غامدی صاحب تو یہ بات کہتے ہیں، تو وہ فوراً سے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو غامدی صاحب نے بات کہی یہ خلاف اسلام ہے۔ اب غامدی صاحب کا استدلال کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، اس کو انہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تو لوگوں نے ان کی رائے پیش کی تھی۔ تو اس رویے کو ہمیں پوری کوشش کر کے بدلنے کی صحیح کرنی چاہیے ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی بات پیش کر رہا ہے، وہ بات ہے جس کو مختلف اہل علم کے حلقوں میں پیش کرنا چاہیے اور اس پہ ان کا تبصرہ طلب کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب ہوں یا کوئی دوسرے صاحب ہوں، سب قابل عزت لوگ ہیں، دنیا کے اندر سب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان کے کسی نقطہ نظر پر تنقید یا ان کے کسی نقطہ نظر کی تحلیل نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں نے ان سے براہ راست ان کی زبانی یہ بات نہیں سنی کہ وہ کس پس منظر میں کیا استدلال پیش کرتے ہیں۔ البتہ جو رائے آپ نے پیش کی ہے، کوئی صاحب علم اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایسے افراد کا انتخاب کرے جو اپنی صلاحیتوں میں بہت ممتاز ہوں، نمایاں ہوں، اور وہ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ دنیا کی عنان اور دنیا کی حکمرانی اور دنیا کی بازگشت ان کے ہاتھ میں ہو، تو اس خیال کو اگر آپ اپنی بناء استدلال میں دیکھیں گے تو یا یہ خیال عقلی ہے یا یہ خیال دینی ہے۔ اگر تو یہ کوئی دینیاتی ہدایت کا تقاضا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ دینی نص واضح کریں کہ جس کے اندر یہ ذمہ داری یا فریضہ آپ پر عائد کیا گیا ہو۔ تو ہمارے ہاں بالعموم اس ضمن میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ خلافت کے انعقاد کی نصوص ہیں۔ خلافت کے انعقاد کی جو نصوص ہیں ان کو اگر آپ سادہ زبان کے قاعدوں پر قرآن مجید کے اندر جا کر پڑھیں تو آپ پر یہ دو چار کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اس میں ہمارے علم کی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں جس کی بنیاد پر ایک پورا کا پورا قصر تعمیر کر لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب لفظ خلیفہ وہاں پر آ گیا ہے۔ خلیفہ کا لفظ جس طریقے سے صاحب اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی لیے نائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی حکمران اپنا خلیفہ یا جانشین ٹھہراتا ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ملا کر ایک پورا کا پورا فلسفہ بنانے کی کوشش کر دی۔ حالانکہ قرآن مجید کے جس مقام کا بالعموم حوالہ دیا جاتا ہے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ایک صاحب ارادہ، صاحب اختیار مخلوق کو بھیجنے کا اپنا مشن بیان کر رہے ہیں۔ وہاں یہ پیش نظر ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر اپنا کوئی جانشین مقرر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے بھی آپ دیکھیے جو فرشتوں کا مکالمہ ہے جس بنا پر فرشتوں نے اعتراض کیا ہے اور جو ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا وہ سب اسی پس منظر میں ہے۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ صاحب ارادہ، صاحب اختیار مخلوق کو بھیجیں گے تو وہ زمین پہ کچھ تو خون کے بازار گرم کرے گی، لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس سے سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو فساد پھیلے گا، لوگ ایک دوسرے کا خون کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا انہیں جواب دیا کہ یہ تم میری پوری اسکیم کو سمجھے بغیر یہ اعتراض کر رہے ہو۔ میری جو پوری اسکیم ہے اس میں ہمیشہ ایسے برگزیدہ لوگ رہیں گے جو لوگوں کو راہ ہدایت پر رکھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے اسماء بتائے، ان کا تعارف کرایا۔ علم الآدم الاسماء جو آتا ہے اس میں یہی ہستیاں مراد ہیں۔ اور پھر سیدنا آدم کو کہا کہ ان کے سامنے آپ ذرا پیش کریں میری پوری اسکیم۔ فرشتوں سے پوچھا تمہیں معلوم تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آدم سے پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ تو اس پس منظر میں وہ آیت آئی ہے اور وہاں پر جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ارادہ مخلوق کو زمین پہ بھیجا جائے گا، اور اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے کچھ نیک بندے رہیں گے جو ان کو راہ ہدایت پر رکھنے کی تلقین، یاد دہانی، نصیحت کرتے رہیں گے۔ انبیاء، صالحین، صدیقین سب اسی کی قبیل سے ہیں۔ دوسری چیز جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ رسول کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے۔ ہمارے اساتذہ نے بڑی ہی تفصیل سے یہ نقطہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبروں کا معاملہ عام انسانوں کا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو عدالت بن کے آتے ہیں اور اس کے بعد زمین کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کو انعام کے طور پہ اقتدار سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اقتدار کی سپردگی ہے یہ اللہ کی اسکیم کے تحت ہوتی ہے۔ تو ان دو معاملات کو الگ کر لو، اس سے جو دینی تصور خلافت کا برآمد کیا جاتا ہے وہ ان سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو دینیاتی استدلال کا معاملہ تو یہ ہے۔ اب اس دینیاتی استدلال میں چونکہ انہوں نے ایک پوری عمارت تعمیر کی ہے تو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ خلیفہ بنانا ہے تو وہ خلیفہ چونکہ خدا کا نمائندہ ہوگا
تو اب خدا کے نمائندوں کے انتخاب کا استحقاق کن کے پاس جاتا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں ایک اور فلسفہ پیدا کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جو ارباب حل وقت ہیں وہ ہونے چاہیے جو دین کا ایک خاص سطح کا شعور رکھتے ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کی مثالوں کو استعمال کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کوئی جمہوری اصولوں پر نہیں کیا تھا، نہ وہ ان کے زیر سایہ کوئی حکومت بنانے کے لیے نکلے تھے، وہ تو ایک الہی مشن پہ نکلے تھے جس کے نتیجے میں انہیں اللہ نے جزا کے طور پر اقتدار دیا۔ خود قرآن مجید نے اس کو جا بجا بیان کیا ہے۔ تو جب اقتدار مل جاتا ہے اس کے بعد دین آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ یہ معاشرے سے متعلق دین کے احکامات ہیں۔ جس وقت تک معاشرے میں یا نظم اجتماعی میں آپ کو طاقت، قدرت، ملکہ اور اقتدار حاصل نہ ہو تو مذہبی ہدایات آپ سے متعلق نہیں ہوتی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ آدم علیہ السلام سے دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، اسلامی ہے، لیکن مسلمان قوم بحیثیت قوم پہلی دفعہ کب نمودار ہوئی ہے؟ وہ اس وقت نمودار ہوئی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کا استفاء کیا اور ان کی قوم میں نبوت کو خاص کر دیا، اور انبیاء کی اسکیم کے خاتمے کے ساتھ قوموں کے استفاء کو مقرر کیا کہ اب دنیا میں شہادت کے منصب پر یہ فائز ہوں گے۔ تو پھر قوم کی تشکیل کے مراحل ہیں کئی سو سال، اور اس میں جا کے بنی اسرائیل ایک مقام پر پہنچے ہیں قومی حیثیت میں۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شریعت ادا کی ہے جو نظم اجتماعی سے متعلق ہے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب تک نظام نہیں بنتا، معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے، ابھی ریاست یا حکومت نہیں ہے، تو معاشرے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین کے جو بھی احکامات ہیں وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی وہ حیثیت اور نوعیت پیدا ہو گئی ہے تو حکم آپ سے متعلق ہوگا۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو باپ کی اطاعت کرنی ہے، باپ بن گئے ہیں تو بچوں کی تربیت کرنی ہے، شادی کر لی ہے تو اب شوہر کی اطاعت کرنی ہے، پیسہ آ گیا ہے تو اب زکوٰۃ دینی ہے، کسی ادارے کے سربراہ بن گئے ہیں تو اب اپنے دائرے کے اندر امر بالمعروف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ریاست کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے مسلمانوں کے مجموعے کی صورت میں تو ان کو وہاں پر شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور نظم اجتماعی سے متعلق بھی دین میں احکامات دیے گئے ہیں، وہ فرد کو بحیثیت فرد نہیں بلکہ معاشرے کو دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے خلافت کا، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ جہاں مسلمان ہوں گے ان کے معاشرے کی تنظیم ہوگی، اس سے آپ ریاست وجود پذیر ہوگی۔ جب ریاست وجود پذیر ہوگی تو اس سے متعلق دین کے احکامات اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ وجود پذیری کا جو عمل ہے اس کے بارے میں البتہ اللہ کے دین میں ایک بات بتا دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا۔ گویا تشکیل پانے کا مرحلہ ہی اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جب تک بینہم، مسلمانوں کے مابین اتفاق نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں پر کہیں قرآن مجید نے بین العلماء نہیں کہا یا بین الفلاسفہ نہیں کہا، بینہم کہا ہے۔ تو یہ عام آدمی کا حق ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ میں اگر ریاست کو وجود پذیر کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں؟ مجھ سے جو یہ حق چھینا جاتا ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ آپ میں تو فیصلے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے اچھے حکمران کا انتخاب کریں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ میرے اوپر ریاست جیسی چیز کو نافذ کرنے اور تھوپنے کے لیے آ گئے ہیں؟ ریاست ضرورت سے پیدا ہوتی ہے اور اس ضرورت میں فریق ہوں۔ مجھے اگر اس چیز کا اندیشہ ہے کہ میرے جان مال آبرو کے خلاف کوئی تعدی یا کوئی اقدام ہوگا اور میں تحفظ چاہتا ہوں کسی اور کے اختیار سے بچنے کا، تو یہ میری ارج ہے جس کے اندر سے ریاست کا ادارہ پھوٹتا ہے۔ تو اگر یہ میری ضرورت کے تحت وجود پذیر ہو رہا ہے تو میرے مشورے کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ تو یہ چیزیں بہت غلط خلط مبس اور غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں، ان کو رفع کر لینا چاہیے ہے۔ دین نے آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی، نہ دین نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق سلب کریں اور یہ کہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے 20,000 نوجوانوں کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ یعنی جس انتخاب کو آپ میرے لیے ماننے کے، ایک عام آدمی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ اختیار آپ کو کیسے حاصل ہو گیا کہ آپ مثال کے طور پہ 20-22 ہزار لوگوں کی ٹریننگ کریں؟ تو یہ آپ کون ہیں؟ آپ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، اس کے فرستادہ چنیدہ منتخب فرزند ہیں، تو پھر آپ پہلے اپنا حق کے دعویٰ ثابت کریں کہ مجھے خدا نے مقرر کر دیا۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں جی میں 22,000 یا 25,000، کوئی بھی شخص کہتا ہے ان لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو اس جگہ پہ پہنچاؤں گا اور اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو جائے گا، تو اس کو تسلیم کس نے کرنا ہے؟ میں نے تسلیم کرنا ہے۔ تو اگر میں تسلیم کرنے سے انکار کر دوں کہ بھئی ان 20,000 لوگوں کو مجھ پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے، تو یہ حق مجھے قرآن مجید نے دیا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حق آپ کو مل گیا تو آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔
یہ ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی دلیل، کوئی بنیاد دین کے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہ پہلا پہلو ہے کہ اگر آپ کے استدلال کی بنا مذہبی نصوص ہیں تو ان کے ذریعے سے لا کر اپنے مقدمے کو کوالیفائی کریں. اگر مذہبی نصوص نہیں ہیں بلکہ آپ کی یہ ارج اور خواہش عقلی تقاضوں سے پیدا ہو رہی ہے، تو عقلی تقاضوں سے جو بھی بات آپ کہیں گے میں عقلی بنیادوں پر اس کی تائید کروں گا اور عقلی ہی بنیادوں پر اس کی تردید کروں گا. وہاں پر دین زیر بحث نہیں آئے گا. وہاں حکمت، تدبیر، تجربہ، مشاہدہ، عالمی عرف، حالات، تاریخ، اس کی روشنی میں ہم کسی چیز کو تجزیہ اور تحلیل کریں گے. تو اس پس منظر میں اگر کوئی صاحب علم یہ خواہش رکھتا ہے کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت ہو، وہ پھر سے دنیا کے اسٹیج کے اوپر نمایاں حیثیت سے سامنے آئیں، وہ کی رول پلے کریں، وہ ورلڈ پلیئرز کی اس ٹیم میں شامل ہوں جو دنیا کے فیصلے کر رہی ہے، تو یہ خواہش رکھنا اپنی ذات میں کوئی ممنوع نہیں ہے. یہ بالکل جائز خواہش ہے. آپ اس خواہش کو رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کریں. اس کو دینی کونیٹیشن کا نام نہ دیں. بس یہ مہربانی کریں کہ اس کو دین مذہب کا تقاضا قرار نہ دیں. اس کو ایک عملی ضرورت کے طور پر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں ضرور پیش کریں. اور آپ جب پیش کریں گے تو ہماری تائید، ہماری دعائیں، نیک تمنائیں سب کی سب اس کے ساتھ شامل ہوں گی. ہمیں بھی خوشی ہوگی اگر مسلمان کل دنیا کے اسٹیج پر اس مقام پہ آ جاتے ہیں جہاں آج عالمی قوت اور فاتحین نظر آتے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے باعث تسکین ہوگا. بلکہ اس کے ذریعے سے ممکن ہے انڈائریکٹلی ہمارے جو دینی دعوتی سٹرکچرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. ہمارے پاس وسائل زیادہ آئیں گے تو ہم دنیا تک خدا کا پیغام پہنچا سکیں گے. 10 چیزیں ہو سکتی ہیں فوائد کی، لیکن یہ دین کا نہ مطالبہ ہے، نہ تقاضا ہے، اور نہ دین نے مجھ پر اور آپ پر یہ لازم کیا ہے کہ آپ یہ کام کریں. جی جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ حسن بھائی. بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ہر پہلو سے اس کو سمپل لینگویج کے اندر ایکسپلین کیا. اور جو آپ نے پہلی گزارش کی تھی کہ نام لے کر سوال کرنے سے احتیاط کی جائے، تو میں بھی بالکل آپ کے اس مشورے کو قبول کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آئندہ سے میرے سمیت جو دیکھنے والے بھائی ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو کریں گے. حسن بھائی ہمارے ساتھ بہت سے بھائی لائیو اسٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ انہیں 1 بائی 1 لیا جائے اور تمام بھائیوں کو موقع دیا جائے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن نعمان بھائی. جی احسن بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حسن بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، دعائیں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر ملحدین حضرات ایک سوال کرتے ہیں اور اس کے جواب میں بڑا کنفیوز ہو رہا تھا. تو سوال یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، عادل ہے، اور ہم سب کو اس چیز کا علم ہے، تو معصوم بچہ جو ہے اس کے اوپر جو قدرتی آفات آ رہی ہیں، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہے، تکلیف ہے، تو یہ سب اس کے لیے آزمائش کس طرح ہے؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون آزمائش ہے اس کے اندر ایک چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو جب دنیا میں قوت ارادہ اختیار دے کر بھیجا اور اس کی فطرت میں خالق کے ہونے کا تصور اور شعور ودیت کیا، اس کے بعد خالق نے ایک حجاب اور ایک پردہ ہے جو اپنے سامنے رکھ لیا ہے کہ وہ براہ راست دنیا کے اندر مداخلت نہیں کرتا. اگر خالق دنیا کے اندر براہ راست مداخلت شروع کر دے تو اس کے نتیجے میں جو امتحان کا پردہ ہے وہ چاک ہو جائے گا. اور امتحان تو ہے ہی یہ کہ تصور فطرت میں موجود ہے، نظائر اور شواہد آفاق اور انفس کے اندر موجود ہیں، یاد دہانی کے لیے انبیاء کی ہدایات پیچھے کھڑی ہیں، اور اس سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صاحب ارادہ اور صاحب قدرت مخلوق بنایا ہے، صاحب اختیار مخلوق بنایا ہے. اب آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں. اس فیصلہ سازی میں اگر خالق کائنات کی طرف سے براہ راست مداخلت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو امتحان برپا ہے وہ امتحان ختم ہو جائے گا. آپ خود سوچیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں دنیا میں چند مواقعوں پر مداخلت کروں گا، اور مداخلت ظاہری بات ہے محسوس انداز میں ہوگی. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ چھت سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ مر سکتا ہے. اب بچے کو تو موت نہیں آنی چاہیے، تو اس کے لیے خدا کو محسوس اور براہ راست مداخلت کرنی پڑے گی. یا بچے پر بیماری نہیں آنی چاہیے، یا بچے پر آفات نہیں آنی چاہیے. تو اگر یہ مداخلت ہوتی ہے تو پھر جو کائنات کا پورا امتحان کا اسکیم ہے وہ تہوبالا ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مداخلت کو محدود کر لیا ہے. مداخلت تو ابھی بھی ہو رہی ہوتی ہے،
ہر جگہ پر ہو رہی ہوتی ہے، موت و حیات کا پورا کارخانہ اس کی مداخلت ہی سے چل رہا ہے، لیکن وہ غیر محسوس مداخلت ہے۔ اگر وہ محسوس مداخلت میں ڈھل جائے تو پھر میرے اور آپ کے لیے خالق کا انکار کرنا یہ ناممکن ہو جائے گا، وہ امتحان باقی ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بچے جو ہیں وہ صاحب ارادہ نہیں ہوتے، ان پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچے میرے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، وہ میں نے تخلیق کیے ہوتے ہیں، تو ان کی آزمائشوں سے میرے اندر صبر کے، شکر کے، برداشت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، میں خالق کی طرف لوٹتا ہوں، نہیں لوٹتا۔ تو اس نے اتنا کمپلیکیٹڈ ایگزام پلان تشکیل دیا ہے کہ ایک طرف وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف اس نے تمام ہدایات ہم تک پہنچا دی ہیں، اب رستہ صاف ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنتے ہیں یا انکار کرنے والے بنتے ہیں۔ اس کے اندر آزمائشوں کی ایک دنیا ہے، ابتلا کی ایک دنیا ہے، اس میں خدا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ دیکھو، اگر یہ بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تمہارے سامنے، تو اسی طریقے سے تم نے بھی رخصت ہو جانا ہے۔ اس رخصتی میں کوئی عمر کی تحدید یا قید نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو صاحب ارادہ بننے کے بعد رخصت ہونا چاہیے، تو ایک قید آپ نے عائد کر دی، گویا خدا آپ پابند ہو گیا ہے کہ اس امتحان میں وہ 16 سال سے پہلے تو کسی کو نہیں مارے گا۔ تو گویا 16 سال کے اندر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سرکشی، کوئی تمرد، کوئی استکبار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تو موت نہیں آ سکتی۔ تو ہر جگہ پر آپ کو خدا کی اسکیم میں اس پردے کو اٹھانا پڑے گا، وہ پردہ اٹھ جائے گا تو پھر اسکیم اور امتحان اس طرح باقی نہیں رہے گا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ۔ حسن بھائی آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، اور حسن بھائی میرے خیال سے کافی اچھا ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے بہت سے نوجوان تردد کر رہے ہوتے ہیں الحاد کے حوالے سے، تو ہمیں آج حسن الیاس کے اندر اس طرح سے کوئی اسپیسیفک ٹاپک کر کے ارینج کرنا ہوگا۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ بھائی، اپنا مائک انمیوٹ کر کے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام برادرم۔ جی اصل میں امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا بڑا شکر، جی دعائیں آپ کی۔ میں پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لینگویج بیریئر کی وجہ سے اگر کوئی بات کرنے میں کوئی بید بھی ہو جائے تو اس کو پہلی سی معذرت آپ قبول کیجیے۔ جی میرا سوال یہاں استاد جاوید احمد گامدی صاحب کے یا حسن بھائی سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ معجزات آتے ہیں روایات میں، خبر احد میں ایک دو ایسی ذکر کر رہا ہوں، جیسے کہ وہ آ رہے ہیں کہ ایک صحابی کو پہرا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، تو ان کی کوئی وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، تو جب وہ واپس لے کے آئی تو وہ بالکل ہی ان کو مطلب جدا ہو گئی تھی، ان سے ٹوٹ گئی تھی بہت زیادہ۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک جو ہاتھ پھیر دیا شاید اس کے اوپر سے، تو وہ بالکل ہی مطلب ٹھیک ہو گئے، اور وہ جیسے لگ رہا ہے کہ اس کو کبھی وہ ٹوٹی ہی نہیں۔ یا دوسرا وہ معجزات ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے وہ کچھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ جو دو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو مطلب یہ میرا جو بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرنا ہے، تو سایہ مطلب ان کے لیے بنی، وہ دو پیڑ چل کے آئے اور وہ جڑ گئے آپس میں۔ تو اس طریقے کے جو بھی جتنے بھی معجزات آتے ہیں روایات میں، تو ان کے بارے میں استاد کے یہاں کیا روایہ، کیسے ان کو سمجھا جا رہا ہے، اس کی رہنمائی تھوڑی فرمائیے۔ جی جناب، دیکھیے روایات کے اندر جب کوئی واقعہ نقل ہوتا ہے تو اس کو دو پہلوؤں سے سمجھا جاتا ہے۔ پہلا پہلو جو ہے وہ روایت کا اثبات ہے، یعنی جس وقت کوئی چیز تاریخ میں آتی ہے تو تاریخ کو جس طریقے سے پرکھا جاتا ہے، اس کا تجزیہ اور تحلیل کی جاتی ہے، جو لوگ اس کو بتا رہے ہیں ان کی سلسلہ سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے، جو مطابقت احوال ہے اس کے مطابق چیزوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو ایک پہلو تاریخ کی تحقیق اور اثبات کا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کی نسبت سے تاریخ بیان کی جا رہی ہے کیا اس کے بارے میں دین اور عقل اس امکان کو مانتے ہیں جو کچھ روایت کے کانٹینٹ میں زیر بحث ہے۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے آپ کو اس طرح کی روایات پہ غور کرنا چاہیے ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ پیغمبر کے بارے میں ایک معجزاتی ہستی کے تصور کا غلبہ ہے جو دنیا بھر میں قائم ہو گیا ہے، اور ایک غیر معمولی سپر ہیرو کی سی تصویر پیش کی جاتی ہے، اگرچہ
خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کے پاس جو اصل برہان ہوتی ہے وہ خدا کی کتاب ہوتی ہے، وہ خدا کی حجت ہوتی ہے۔ معجزات بھی ان کو دیے جاتے ہیں ضروریات کے پیش نظر۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے کا جب حکم صادر کیا تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ وہ تو ایسا جبروت بادشاہ ہے کہ وہ تو دیکھتے ہی گردن مار دے گا، تو اس لیے کچھ معجزات ان کو دیے گئے جو ان کے تحفظ کا بھی باعث بنتے تھے اور ان کی شخصیت کے الہی پہلو کو بھی واضح کرتے تھے۔ تو معجزات کا صدور انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مائیت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، خرق عادت واقعات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب دین اور اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ قابل عمل ہیں، قابل قبول ہیں، ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو خالق کائنات ہے وہ دنیا کے جو قوانین ہیں ان کا پابند نہیں ہے۔ یہ قوانین خود اس نے وجود پذیر کیے ہیں، وہ جب چاہے ان قوانین کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تغیر، کوئی وقتی طور پہ تبدیلی کر دے۔ یہی معاملہ سیدنا مسیح کا ہے، وہ چونکہ آخری حجت کے طور پہ بنی اسرائیل میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی معجزات سے نوازا، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اپنی حجت کو تمام کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر ان کی قوم پر عذاب آیا۔ تو پیغمبروں کو معجزات دیے جاتے ہیں، لیکن یہ معجزات ان کی دعوت کی اساس اور بنیاد نہیں ہوتے۔ دعوت کی اساس اور بنیاد وہی دلائل ہوتے ہیں جو علم اور عقل پر مبنی ہوتے ہیں، جو انبیاء کی روایت میں کھڑے ہوئے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے دن کسی حقیقت کو پیش نہیں کرتے، وہ پہلے سے جاری ایک حقیقت کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں آپ ان روایات کا جائزہ لیں، اس میں سے بہت ساری روایات ہیں جو میرے علم میں ہیں، جو پایہ ثبوت تک پہنچتی ہیں، اور چند ایسی روایات بھی ہیں کہ جن کو زیب داستان کے لیے ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اصل میں ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے جس میں اپنے پیغمبر کا تغلب ہے جو باقی دینی روایات کے اوپر قائم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے ایک بڑا مشہور قصہ سنا ہوگا کہ ہجرت کے موقع پر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تشریف لے گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر اس غار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر معجزاتی طور پہ کچھ چیزوں کا صدور ہوا، وہاں پر ایک کبوتر نے انڈے دے دیے، اسی طرح مکڑی نے جالا بنا دیا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ مختلف امتوں میں آپ کو اس طرح کے کانسیپٹس مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ تالمود کے اندر سیدنا داؤد کے بارے میں بالکل یہی واقعہ اسی انداز میں نقل ہے کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ گئے اور وہ غار میں چھپے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ وہاں پر کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بنا دیا۔ تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی غیر معمولی شخصیت کو دوسرے پیغمبروں کی نسبت ذرا گلوریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ واقعات جو ہیں وہ زیب داستان کے لیے بھی بنا لیے جاتے ہیں، کچھ قصہ کہانی، کچھ واعظین وہ بھی ان کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو اس میں غور یہ کرنا چاہیے کہ اگر سند کے معیار پہ کوئی واقعہ پورا اترتا ہے تو اس کو قبول کرنے میں عقلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جی عبداللہ بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اکرما بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم حسن بھائی، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال قانون اتمام حجت کی کچھ اطلاقی مباحث سے متعلق ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو استاد ساجد حمید صاحب ہیں، ساجد حمید صاحب کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں کہ قانون اتمام حجت کی کہ یہ پہلے درجے کا ہے، یہ دوسرے درجے کا ہے، یہ تیسرے درجے کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن ممالک کی طرف خطوط بھیجے گئے، جن ریاستوں کی طرف خطوط بھیجے گئے، ان کا تیسرے درجے کا اتمام حجت ہے، وہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا مکہ کے مشرکین کا اور اہل کتاب کا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ جو اولین مخاطبین ہیں وہ تو اس کے سب سے پہلے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو اور ان کے اوپر سزا یا جزا نافذ ہو۔ اسی طرح اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں تو آپ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹیٹس رومی جو تھا وہ آیا 70 عیسوی کے اندر اور اس نے وہ قانون اتمام حجت کی جو سزا ہے وہ ان پر نافذ کی، لیکن 70 عیسوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں کم از کم بھی 40 سے 50 سال کا فاصلہ ہے۔ تو کیا اولین مخاطبین کے اوپر وہ سزا نافذ نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی ہے تو وہ کب ہوئی ہے اور وہ کیسے ہوئی ہے؟ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس کیٹیگرائزیشن کو مانتے ہیں جو استاد ساجد حمید صاحب نے کی ہے؟ شکریہ۔ جی مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا کیٹیگرائزیشن کی ہے، لیکن یہ جو استدلال آپ نے بیان کیا ہے کہ قانون اتمام حجت کے تحت 3 درجات اگر کوئی صاحب علم بیان کرتا ہے تو اس پر میں اپنی رائے اور گزارشات پیش کر دیتا ہوں، اسی درخواست کے ساتھ کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا پورا مکمل استدلال کیا ہے، ان کے دلائل سے میں واقف نہیں ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن یہ جو نقطہ نظر ہے اس کو میں درست نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتمام حجت جو ہے
اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ اتمام حجت ہر وقت ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور پیغمبر کی موجودگی میں بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر کی موجودگی میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موجودگی میں نہ ماننے والوں کے بارے میں فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ اتمام حجت تو آج بھی ہو رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو دنیا میں آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہدایت دی ہے، آفاق و انفس کی نشانیاں موجود ہیں۔ مجھے نہیں پتا کس شخص کے اوپر کس درجے میں ہو گیا، کس پر نہیں ہو گیا، لیکن ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کے حق میں آج کہ اگر اتمام حجت کے باوجود وہ انکار کرتا ہے تو اس پر دنیا میں سزا کا نفاذ کر دیا جائے۔ پیغمبر کی موجودگی میں نفاذ ہو جاتا ہے، لیکن کیا پیغمبر اپنی جدوجہد سے یہ درجات مقرر کرتے ہیں کہ پہلے درجے کا اتمام حجت میں کروں گا، دوسرے درجے کا اتمام حجت صحابہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا وجود اور پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور اور پیغمبر کا دعویٰ، یہ دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں پر یہ لازم آ رہا تھا کہ وہ آئیں اور پیغمبر کے سامنے اپنے عذر پیش کریں۔ پیغمبر نے تو یہ عین ممکن ہے کہ جزیرہ نما عرب کے بھی گھر گھر جا کے منادی نہ کی ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ نے تو ہر جگہ پر جا کے خود جزیرہ نما عرب کے اندر گھر گھر کو کھٹکھٹا کر ایک دوسرے سے بات نہیں کی، بلکہ ایک جگہ پر بیٹھ کے ایک دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کی خبر البتہ سب تک پہنچ چکی ہے۔ وہ خبر پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، کیا انہوں نے اس خبر کو پہنچنے کے بعد تحقیق کی، پیغمبر کے پاس آئے، اپنے اعذار پیش کیے، ان سے کوئی تبادلہ خیالات کیے؟ یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ہر شخص کو پکڑیں اور اس کے کان میں پورا کا پورا قرآن مجید پڑھ کے سنائیں اور کہیں کہ اب تم کوئی اشکال ہے تو میرے سامنے پیش کرو، پھر اس کے نتیجے میں اتمام حجت کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا وجود ہی اتمام حجت کی علامت ہے۔ جب وہ وجود آ گیا ہے تو اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں، اور اگر انہیں پیغمبر کے اس دعوے کے اوپر کوئی تردد ہے تو اس کو پیش کریں۔ تو یہ جو گرد و پیش کی ریاستیں ہیں، ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، اور خطوط لکھ کے اس واقعے کی خبر پہنچا دی ہے کہ پیغمبر مبعوث ہو چکا ہے، اسلام لے آؤ، اسی میں سلامتی ہے۔ ہو گیا اتمام حجت، پیغمبر کے وجود سے اتمام حجت ہو گیا۔ وہاں اس کے کھڑے ہو کر خدا کا علم بلند کرنے سے اتمام حجت ہو گیا۔ وہ پیغمبر ہے، وہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے اگر سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہے تو وہ خدا کے اسی قانون کے تحت عذاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جو صحابہ تھے، انہوں نے جب ان سلطنتوں کی طرف طاقت کی ہے اور ان پر وہ حملے کے لیے گئے ہیں، تو ہم نے قانون اتمام حجت اور خدا کے عذاب سے متعلق ان تمام آثار و روایات کے اوپر کام کیا ہے، جو محمدی صاحب کی کتاب علم النبی میں انشاءاللہ بہت جلد شائع بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ خود صحابہ اکرام نے جا کر جب ان قوموں کے ساتھ میدان جنگ میں مکالمہ کیا ہے تو ان کو یہی قانون بیان کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے اور وہ آ گیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم لوگ تو بالکل بے آب و گیا وادیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو خدا نے دیکھو ہمیں کامیابی کی کس منزلوں تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہمیں اتنی آسودگی اور اتنے وسائل حاصل ہیں۔ سو قادسیہ کے میدان کے اندر آپ اگر ان کا مکالمہ دیکھیں جو مغیرہ بن شعبہ نے تقریر کی صورت میں اس دور کے حکمرانوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس میں اسی قانون کا حوالہ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ جب مارکے ہو گئے تو جس طرح پیغمبر کی موجودگی میں خدا کی نصرت اور تائید آئی تھی، جیسے بدر میں فرشتے اترے تھے، جیسے عذاب میں ہوائیں چلی تھیں، بالکل یہی معاملہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ مچھلیوں کے ڈھیر ہمارے سامنے لگا دیے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کہنے والا یہ کہتا تھا کہ قتل تو زمین پہ ہوا ہے لیکن کیا کسی نے آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ابتدائی مخاطب یا مشن آپ کہیے، ابتدا میں کون تھے؟ وہ تو جزیرہ نما عرب کے لوگ ہیں، اس میں بھی مشرکین مکہ ہیں۔ وہ جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے، اہل کتاب کو دعوت پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے تو گرد و پیش کی ریاستوں میں خطوط لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بات یوں پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی جو دعوت کے مراحل ہیں ان کے اندر یہ طبقات ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مختلف طبقات کو آپ نے 3 مختلف وقتوں میں دعوت پیش کی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اتمام حجت کے درجات مختلف ہو گئے، اتمام حجت یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ جو سزا کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ ان کی حالت اور ان کی کیفیت کی رعایت سے کیا جاتا ہے۔
وہ اتمام حجت میں کمی یا بیشی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر جو سزا مشرکین مکہ کے لیے مقرر کی گئی ہے اس سزا کا نفاذ اہل کتاب پر نہیں کیا گیا، خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے دعوے میں خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کیا گیا۔ تو یہ فرق اتمام حجت کی انٹینسٹی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لوگوں کے احوال کی رعایت سے سزا میں فرق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے ہاں بالعموم یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ فلاں جرم کے اندر سزا حدود کے تحت تو نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو شرائط آپ نے رکھی ہیں حدود کی وہ پوری نہیں ہوتی، حدود کے جرم کے ثبوت کی، لہٰذا آپ حدود کے تحت تو اس کو سزا نہ دیں لیکن سیاستاً سزا دے دیں۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر بھی ہم یہی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جرم جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جرم 60% ہوا ہے یا 70% ہوا ہے لہٰذا حدود کے تحت تو سزا نہیں مل سکتی، سیاستاً جرم یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اتمام حجت یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کہیں نہیں ہوتا کہ اتمام حجت جو ہے وہ 50% ہوا ہے یا 60% ہوا ہے یا 70% ہوا ہے۔ یہ جتنی گرد و پیش کی ریاستیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچتے، حاضر ہوتے، بالکل اسی طرح جیسے جزیرہ نما عرب کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف گھروں کے مکینوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ جب خبر پہنچ گئی ہے تو وہاں پر آئیں۔ تو یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ اتمام حجت کے مختلف درجات ہیں، اور ایک درجہ جو ہے وہ فقہا کا ہے، ایک صحابہ کا ہے، وہ بھی اتمام حجت کرے، اور ایک پیغمبر نے کیا ہے۔ اتمام حجت آج بھی ہو رہا ہے، سات ماپ کے دور میں بھی ہوتا تھا، ان کے دور میں فیصلہ کن ہو جاتا تھا، نتیجے کے اعتبار سے ہمارے بارے میں قیامت میں ہوگا۔ اور گرد و پیش کی جو ریاستیں ہیں وہ اسی قانون اتمام حجت کے تحت، لوگ عام طور پہ یہ بھی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ خط لکھنے سے کیسے اتمام حجت ہو گیا۔ خط نہیں لکھا گیا، وہ ایک پیغمبر کا وجود اور دعویٰ ہے اس ملت کے اندر جو اتمام حجت کا باعث بن رہا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر کمی ہے، کجی ہے، ان کے دلوں میں تیڑ اور زیغ ہے کہ وہ اس پیغمبر کے دعوے کی طرف التفات نہیں کر رہے۔ اتمام حجت اس کے وجود سے ہو گیا ہے، اس کے دعوے سے ہو گیا ہے، خدا کی مائیت کے ظہور کو دکھانے سے ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کی ذمہ داری تھی، تو خط لکھ کے اتمام حجت نہیں کیا گیا، خط لکھ کر اس بات کی خبر دی گئی ہے، الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز تمہارے علم میں آ چکی ہے کہ یہاں پر ایک خدا کا رسول مبعوث ہو چکا ہے، اس کے ساتھ خدا کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی کتاب پیش کر رہا ہے، آؤ اور اس سے یہ کتاب حاصل کرو، اور اگر کوئی عذر ہے تو اس کی بارگاہ میں رکھ دو۔ تو ان لوگوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، گویا اتمام حجت ہونے کے باوجود انکار کر دیا۔ تو اس انکار کی تنبیہ ہے جو ان خطوط میں بھیجی گئی ہے۔ اب کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے کہ نہیں جی ان کو تو خبر ہی نہیں تھی، خبر نہیں تھی تو ان خطوط کے جواب میں حاضر ہوتے پیغمبر کی بارگاہ میں اور کہتے کہ جی جو آپ نے ہمیں خط لکھا ہے ہم تو آپ کے اس دعوے کو درست نہیں سمجھتے یا قابل اعتراض نہیں سمجھتے، یہ ہمارے دلائل آپ پیش کریں۔ نہیں، انہوں نے اپنے تمرد میں، سرکشی میں، استکبار میں اس کو رد کر دیا۔ جب رد کر دیا تو پھر اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا، اور خود سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ عذاب یا تمہارے ہاتھوں سے آئے گا یا آسمان سے آئے گا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے، ہم نے وہ تمام روایتیں جمع کی ہیں جن کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ میرے صحابہ کے ذریعے سے ان کے اوپر اس عذاب کا نفاذ ہوگا۔ تو یہ تو پہلی چیز کے اوپر میرا طالبانہ تبصرہ ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ سیدنا مسیح کے دور کے اندر یہ جو تیتس رومی کی صورت میں عذاب آیا ہے، تو وہ مثال کے طور پہ جو نسل موجود ہے، نسل تو موجود ہے اس لیے کہ اتنی عمر تو بالعموم ہوتی ہے، 70-80 سال وہی نسل ہے جس نسل کے اوپر وہ عذاب آیا، بلکہ خود بائبل کے اندر آتا ہے کہ جو بچہ ہے یا بوڑھا نہیں ہوگا اس سے پہلے یہ عذاب آ جائے گا۔ تو اس دوران کوئی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو یہ تو پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے دوران بھی لوگ طبعی موت مر رہے تھے مکہ کے اندر۔ غزوہ بدر کے بعد بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور موت و حیات کا کارخانہ تو چل رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کے جو عمومی قوانین ہیں وہ تو جاری ہیں، اس میں لوگ مر بھی رہے ہیں، اس میں لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر آپ سوچیں نا 63 سال آپ نے گزارے ہیں، آخر کچھ نئے لوگ پیدا بھی ہوئے ہوں گے، آپ کے انتقال سے 2-4 سال پہلے بھی پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کام اپنی جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے، سیدنا مسیح کے دور میں بھی ہو رہا تھا۔ ممکن ہے ان کے مخاطبین میں سے کئی لوگ ہوں جو فطری طور پہ دنیا کے قوانین کے تحت انتقال کر گئے ہوں، ان کے ساتھ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی رعایت سے معاملہ کریں گے کہ یہ پیغمبر کے اتمام حجت کے انکار کے بعد یہ آیا ہے تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا یا قابل مسموع نہیں ہوگا،
باقی سیدنا مسیح کے عہد میں جو عذاب آیا وہ اسی نسل کے اوپر آیا جس پر انہوں نے اتمام حجت کیا تھا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی اور جزاک اللہ اکرمہ بھائی جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دانش ابراہیم صاحب، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیٹ میں پوچھا گیا سوال لینا چاہوں گا۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ حسن بھائی الف لام عربی زبان میں کس کے لیے آتا ہے، اور کیا اسے سمجھنے سے کلام کے مدعا میں کوئی فرق پڑتا ہے، اور آخر میں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ جی دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اشیاء اور حوادث کا ایک خاص کانوٹیشن یا تعین ہے جو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ وہ کتاب کہاں ہے جو تم نے کل مجھ سے لی تھی، اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے۔ اب یہ کتاب ہے بظاہر تو ایک عمومی آپ نے بات کی ہے، لیکن گفتگو کے اندر، مکالمے کے اندر سیاق و سباق یہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ محض کتاب نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نے آپ سے استفسار کیا ہے۔ اگرچہ کتاب کا جو لفظ ہے وہ عام لفظ ہے، تو ہر زبان کے اندر جب بھی ہم اشیاء یا حوادث کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پس منظر میں ایک تعین ہوتی ہے۔ وہ تعین کبھی کبھار کلام کے اندر مذکور ہوتی ہے، سیاق و سباق سے اخذ کر لی جاتی ہے، کبھی کبھار مذکور نہیں ہوتی۔ تو جس طرح انگریزی زبان کے اندر آرٹیکلز ہوتے ہیں جو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر کسی شے کے بارے میں جو تصور ہے اس کی تخصیص یا تحدید کر کے زبان کے اندر اس کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دی کا لفظ ہے، جب ہم کہتے ہیں دی بک تو پس منظر کے اندر اگر کوئی زیر بحث کتاب ہے تو اس کی تعین ہو جاتی ہے۔ یہ ہر زبان کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر جو الف لام ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ وہ آ رہا ہے اس چیز کے بارے میں اگر میرے پیش نظر کوئی خاص کانوٹیشن ہے، کوئی خاص تعین ہے، کوئی خاص تحدید ہے، تو اس کو وہ اس آرٹیکل کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس کو پھر اہل علم کیا کرتے ہیں کہ زبان کے استعمالات کی روشنی میں تعین کر کے لکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو غیر الناطقین بہا ہیں، یعنی جو اس زبان کو براہ راست نہیں جانتے، ان کو جب زبان سکھائی جائے تو ان کے علم میں یہ چیزیں آ جائیں۔ ورنہ فطری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم اور آپ اردو بولتے ہیں، ہمیں کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب میں ایک مخصوص کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ گفتگو، حالات، واقعات سب چیزیں ان کو طے کر دیتی ہیں۔ تو جو اہل لغت ہیں یا نحو کے ماہرین ہیں، پھر وہ لوگوں کی رعایت سے ان کی کچھ تقسیم کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھاتے ہیں، کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، تاکہ ایک نیا آدمی جب عربی زبان کو پڑھنے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ الف لام کن کن معنی میں، کن کن مفاہیم میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر اس کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں کہ الف لام یا اسمی ہوگا یا الف لام حرفی ہوگا۔ اسمی سے مراد کیا؟ اسمی سے مراد وہ الف لام جو اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر آتا ہے، جیسے الضارب کہیں یا المضروب کہیں۔ تو اسم کے اوپر جب الف لام آتا ہے تو یہ اس مفہوم میں ہوتا ہے جو الذی کا معنی ہے، یعنی وہ جو مارتا ہے، تو یہ اسمی کی مثال ہے۔ اسی طرح سے الف لام حرفی ہوتا ہے، حرفی جیسے کسی نام کے اوپر آ گیا، الحسن آپ کہتے ہیں، پھر وہ آگے زبان کے استعمالات سے اس کی مزید تعین کرتے ہیں کہ حرفی کی بھی دو قسمیں ہیں، کہ ایک زائدہ ہوتا ہے، غیر زائدہ ہوتا ہے۔ زائدہ سے مراد وہ الف لام ہے جو کلمے پر آتا ہے تو اس کے معنی پر کوئی تغیر نہیں ڈالتا۔ مثلاً الآن ہے، ہم کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اب اس کے اندر جو الف لام آیا ہے، یا اللہم کے اندر جو الف لام آیا ہے، یہ اگر اس کلمے سے الگ بھی کر دیا جائے تو کلمے کے اوپر معنی کے لحاظ سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن الف لام حرفی ہی کی پھر دوسری قسم ہوتی ہے جو غیر زائد ہے، جو جب کسی کلمے پر آتا ہے تو وہ اس پر اثر ڈالتا ہے۔ پھر اس کی وہ مزید استعمالات کے لحاظ سے چار قسمیں بیان کر دیتے ہیں کہ الف لام یا تو استغراق کا ہوگا، یا جنس کا ہوگا، یا عہد ذہنی کا ہوگا، یا عہد خارجی کا ہوگا۔ استغراق کا مطلب کہ جب الف لام کسی کلمے پر آ رہا ہے تو وہ اس کا احاطہ کر لے گا، اس کے اندر جو پہلو ہیں ان سب کو شامل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جس طرح قرآن مجید ہی کے شروع میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تو اب یہاں پر یہ الف لام استغراق کا ہے، تمام کا تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عصر کے اندر آتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، تو اب
بالعموم مفسرین اس کو استغراق ہی کا الف لام لیتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہے، تو سب کو شامل ہو جاتا ہے جب یہ الف لام آتا ہے. اگرچہ یہ جو سورہ عصر کے اندر ان الانسان لفی خسر آیا ہے، اس کو مکتبہ فراہی جو ہے وہ استغراق کا الف لام نہیں سمجھتی، اور وہ اس کو ایک دوسری کونوٹیشن میں لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ عہد کا الف لام ہے. اس کے آگے تقسیم جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ عہد کا الف لام کیا ہوتا ہے. تو استغراق کا الف لام بیان کرتے ہیں، جب الف لام آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کا احاطہ کرتا ہے کہ وہ تمام کے تمام پہلوؤں کو شامل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جنس کا الف لام ہوتا ہے، الف لام جنسی اس کو کہتے ہیں، ماہیت جنس کو. وہ جب کسی کلمے پر آتا ہے تو وہاں پر وہ متعین بندہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی جنس مراد ہے. جیسے اگر کہا جائے کہ الرجل خیر من المرأة، تو اب یہاں پہ الرجل کہا ہے تو یہ ایک بندہ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ وہ جنس زیر بحث ہے. گویا مرد جو ہیں وہ عورتوں سے قوی ہیں یا بہتر ہیں، تو اس کو ماہیت جنس کا الف لام کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے عہد ذہنی کا الف لام ہوتا ہے، یعنی آپ کسی ایسی چیز کے اوپر الف لام کو داخل کر رہے ہیں جو معین نہیں ہے، متعین نہیں ہے، لیکن اس کا ایک وجود خارج میں پایا جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ یوسف میں سیدنا یعقوب نے کہا ہے کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. تو الذئب کہا ہے، الف لام آیا ہوا ہے. وہ کون سا ذئب ہے، وہ کون سا بھیڑیا ہے، وہ غیر متعین ہے، وہ معلوم نہیں ہے کون سا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا ہے اس بھیڑیے کے بارے میں غیر متعین، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے. اسی طریقے سے عہد خارجی کا الف لام ہوتا ہے. مثال کے طور پر سیاق کے اندر اور متکلم اور مخاطب دونوں کے سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ کون شخص زیر بحث ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید ہی کے اندر آیا ہے نا کہ وہ کہا ہے کہ عصا فرعون الرسولہ، تو فرعون نے سرکشی اختیار کی الرسول کی. اب یہ الرسول کون ہے؟ تو یہ سب جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. تو عہد خارجی کا الف لام اس کو کہا جاتا ہے. ان الف لام یا ان آرٹیکلز کو سمجھے بغیر، یہ جو الف لام حرفی غیر زائدہ کی اقسام ہوتی ہیں، استغراقی ہو، جنسی ہو، عہد ذہنی ہو، عہد خارجی ہو، ان کو سمجھے بغیر آپ کبھی بھی کلام کا درست مدعا نہیں سمجھ سکتے. یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی ضروری اور ناگزیر چیز ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کلام کو نہیں سمجھ سکتے. کلام کو نہیں سمجھیں گے تو کلام کا جو مفہوم اور مدعا ہے وہ بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو پورا کا پورا اقامت دین اور نفاذ شریعت اور غلبہ اسلام کے تصورات پیدا ہوئے ہیں، وہ صرف اس ایک الف لام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. جس وقت قرآن مجید نے کہا کہ ہم اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس دین کا غلبہ باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں. لیظہرہ علی الدین کلہ کے الفاظ آتے ہیں نا. تو اب تصور کیا ہے کہ اسلام آیا ہے تو پوری دنیا کے مذاہب کو یہ مغلوب کر دے گا. حالانکہ اگر آپ وہاں پر پڑھیں تو الدین پہ جو الف لام ہے وہ اصل میں استغراق کا الف لام نہیں ہے کہ تمام کے تمام ادیان، بلکہ وہ جو عرب کے اندر ادیان موجود ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس کے دلائل کیا ہے وہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سیاق میں ذکر ہوا ہے. اسی طریقے سے پورا قرآن مجید پیغمبر کی اس حیثیت کو بتاتا ہے. جب وہ کسی ملت میں آتے ہیں تو اس ملت کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسی الف لام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ نے وہاں الدین کا لفظ پڑھا اور تمام کے تمام عالم کے ادیان کے اوپر اسلام کے غلبے کی بات شروع کر دی. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بہت سارے فریقین ہیں جن کے بارے میں کچھ احکامات اور باتیں کی گئی ہیں. مثلا یہود کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کہ یہود تو تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اب اس سے مراد تمام یہود ہیں تو وہاں پر الف لام آیا ہے تو الیہود ہے. تو الف لام وہ کون سا ہے؟ وہ عہد کا الف لام ہے. وہ بتاتا ہے کہ ایک خاص مخصوص طبقہ ہے مخصوص عہد کے اندر جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. دین فہمی کے اندر یہ بنیاد ہے. کیوں بنیاد ہے؟ اس لیے کہ زبان نہیں سمجھ میں آ سکتی اس کے بغیر، اور جب زبان سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مدعا اور مفہوم بھی بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. میں نے یہاں پر ابھی ایک بات کی تھی کہ استغراق کی مثال دیتے ہوئے الف لام کی کہ ان الانسان لفی خسر، اس کو تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ استغراق کا الف لام ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. لیکن مکتب فراہی اس میں اختلاف کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر الف لام استغراق کا نہیں بلکہ عہد کا ہے. یعنی یہ تمام کے تمام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک مخصوص اس انسانوں کے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو انبیاء کی ہدایت سے سرفراز ہوا. تو اب جب آپ اس کو اس پس منظر میں پڑھتے ہیں تو آیت کا جو ترجمہ ہے یا آیت کا جو مفہوم اور مدعا ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کے تمام زمانے کی قسم نہیں کھا رہے بلکہ اس عہد کی قسم کھا رہے ہیں جس کے اندر انبیاء کو انہوں نے مبعوث کیا ہے قوموں کی طرف. اور ان قوموں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے
شکر کا رویہ اختیار کیا ہے، تواصب بالحق تواصب بالصبر کیا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہر جگہ پر الف لام کو جاننا، اس کو تحلیل کرنا، اس کی تعین کرنا، یہ ناگزیر ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کلام کا درست مدعا لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکتے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا۔ اب چلتے ہیں ہم دانش ابراہیم بھائی کی طرف۔ دانش بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حسن صاحب، یہ آپ نے پچھلی نشست میں تو بالکل تسلی بخش اس کا جواب دیا، کافی مفصل انداز میں، اس لیے اس کے متعلق صرف ایک ضمنی سوال ہوگا میرا، اس کے بعد میں اپنے اصل سوال پر آؤں گا۔ بس مختصراً اگر آپ چاہیں تو اس پر روشنی ڈال دیں۔ آپ نے فرمایا تھا پچھلی نشست میں کہ قتل عمار کے بعد یہ سب سے بڑا ایک واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اس جنگ میں، اور سیدنا علی نے اس کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا، استدلال کے طور پر نہیں پیش کیا، اس پر اصرار نہیں کیا۔ اب معترضین جو کہہ رہے ہیں، ناقدین جو اعتراض کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی اسے کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس کا موازنہ آپ ثقیفہ بنی ساعدہ سے کہیں، وہاں بھی رسول اللہ کا ارشاد سامنے انصار کے آ گیا تھا، انصار نے اسے قبول کر لیا، اس لیے وہ فیصلہ کن ہو گیا، وہاں کوئی تعویل نہیں۔ لیکن یہاں جب قتل عمار کا واقعہ امیر معاویہ کے سامنے آیا، انہوں نے تو تعویل کی ہے اس کی۔ اب جب کوئی تعویل پر مصر ہو گیا ہے اور وہ بات نہیں مان رہا ہے تو سیدنا علی کا اس پر اصرار کرنا بنتا نہیں ہے، تو لا محالہ سیدنا علی کو تحکیم کی طرف بڑھنا ہی پڑا۔ کہ یہ جو بات، یہ جو ریزننگ دی جا رہی ہے وہ بڑی معقول لگ رہی ہے، اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ سیدنا علی کی طرف سے پہلے تو اس روایت کو اپنے حق و باطل کے معیار کے طور پہ پیش کرنے کو ثابت کیا جائے گا، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی تعویل کے بارے میں بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تعویل دنیا میں ہر چیز کی ہوتی ہے، سیدنا علی کا وہ موقف بیان کیا جائے گا جہاں پر وہ اس تعویل سے اختلاف کر رہے ہوں۔ مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کی طرف ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی ایک اپنی تفصیلی گفتگو میں اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے علم میں کوئی اس طرح کی بات ہے اپنے بارے میں، تو اس بات کو تو اتنے بڑے بڑے مارکوں سے پہلے پیش ہونا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں نا کہ جو پہلی جنگ ہے اس کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے 10 سے 15 ہزار کے درمیان، اور جو دوسری جنگ ہے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار کے درمیان۔ یعنی اتنا بڑا کچھ تو خون کا بازار گرم ہونے جا رہا ہے، لوگ آمادہ جنگ ہو چکے ہیں، مسلمان کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، اور ہیں کون؟ سب کے سب صحابہ کرام ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدسیوں کی وہ جماعت جنہوں نے دین اسلام کو آگے پہنچایا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے تو احساس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ سیدنا ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے روایتوں کا وہ ذخیرہ جو ان کے پاس ہے، اس احساس سے ذمہ داری سے کہ ان کی نسبت سے پیغمبر کی جانب کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے، جلانے تک کی تجویز دے ڈالی ہے۔ لیکن جہاں ضرورت پیش آئی ہے وہاں پر بغیر کسی شائبہ تردد کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو زعماء ہیں وہ تو قریش سے ہوں گے۔ انہوں نے تو وہ پیش کیا ہے، وہ پیش کرنے کے بعد ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ مجھے مسلح پر کھڑا کر کے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے تم لوگ میرا اس بنیاد پہ انتخاب کر لو، جیسے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کیا سیدنا ابوبکر نے اس موقع پہ اپنے فضائل پیش کیے تھے؟ فضائل پیش کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو انتخاب کا معیار بنانے کی ہو رہی ہے۔ تو وہ تو انہوں نے پیش کر دیا کہ جو بھی ہوگا قریش سے ہوگا۔ اب قریش میں لیڈر ہے کون دوسرا سیدنا ابوبکر کے علاوہ؟ جو لیڈر تھے قریش کے اپنے، وہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دین کے اندر تو طے ہے کہ امرهم شورا بینہم۔ اس موقع پر بھی جو ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر بعض لوگ یہ قصے سناتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو بیعت نہیں کی، تو نہیں کی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دین کے اندر تو یہ طے ہے کہ امرهم شورا بینہم کے اصول کے تحت معاملہ ہوگا۔ تو اگر اکثریت نے سیدنا ابوبکر کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے تو ان کا انتخاب ہو گیا، تو ان کو یہ بات پیش کرنے کی ضرورت کیوں ہے وہاں پر؟ ان کے بارے میں تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ تم نے ابوبکر کو بنانا ہے، نہیں، رسول اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ الائمۃ من قریش، کہ ان مسلمانوں میں سے مسلمان ان کو اہمیت دیتے ہیں، کافروں میں سے کافر ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے فرما دی، تو یہ تو فیصلہ کر دیا رسول اللہ نے، تو اسی فیصلے کو آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ فیصلہ ہم لوگوں کے گروہ کے حق میں ہو گیا ہے۔ چلیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی اپنا نام نہیں لینا چاہتا، تو یہاں تو کوئی فضیلت کی بحث ہی نہیں ہے، کہنا ہی چاہیے کہ اہل بیت کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ بھائی اہل بیت کا نمائندہ تو میں ہی ہوں نا، اگلی بات نہ کہیں آپ، وہ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن آپ کو یہ تو پیش کرنا ہے کہ
اقتدار کا فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فیصلے کیے تھے. جس طرح الائمۃ من قریش کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو تیسرے خلیفہ کے بعد الائمۃ من اہل بیت، کہ میرے اہل بیت میں سے ائمہ ہوں گے، یہ بیان کر دیتے وہاں پہ. تو یہ سب کام نہیں ہوا، یہ سب کام انہوں نے نہیں کیا، ان کے گروہ نے نہیں کیا، اس کے بعد ان کے بیٹوں نے نہیں کیا، ان کے بیٹوں کے بیٹوں نے نہیں کیا، یہ کام کسی نے نہیں کیا. سیدنا حسن کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو آپ پڑھیں، تاریخ کے ربط و یابس ہے، ان کی کیلو کال سندوں پہ لوگ بحث کرنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑیں بڑیں بحث کریں، ہماری وہ کوئی بنا استدلال نہیں ہے. لیکن جس وقت انہوں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں 3 باتیں آ چکی ہیں کہ آپ کو اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا بیٹا یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یعنی مجھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے ہیں کہ بھائی میں حق پر ہوں گا، یہ باغی ہوں گے، میں اقتدار سنبھال رہا ہوں، ان کے ہاتھوں میرے صحابہ کی شہادت ہوگی، تم مجھے کہہ رہے ہو. اس کے بعد جس وقت قصاص عثمان کا مطالبہ کیا گیا، اگرچہ یہ بات ابتدا میں ہوئی نہیں، کہیں پر زیر بحث ہی نہیں آئی کہ ہم آپ کی حکومت کو نہیں مانتے، مطالبہ صرف ایک ہی تھا ایک جانب سے کہ خلیفۃ المسلمین کا قتل ہوا ہے بہیمانہ، اور اصلاً تو یہ حرابے کی سزا تھی، قصاص کا معاملہ بھی نہیں تھا، فساد فی الارض ہوا ہے جس کے اندر کسی ایک متعین فرد کی بھی تعین و تشخیص نہیں ہونی، بلکہ اس گروہ کی بے خونی ہونی ہے جنہوں نے بطور گروہ کے مسلح حملہ کر دیا ہے. تو باغیوں کا جتھا تھا جس پر فساد کے تحت سزا کا اطلاق ہونا تھا، نہیں ہوا. وہ لوگ جو طلحہ اور زبیر جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ کوئی معمولی لوگ ہیں، ان 6 لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں سیدنا عمر نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر میرے بعد ہوئے تو یہی ہوں گے. تو ان لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے. تو جس وقت اتنے جلیل القدر صحابہ نے بیعت توڑی ہے، اس موقع پہ سیدنا علی ان کو توجہ دلائیں، ان کو بتائیں بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ تو پیغمبر کی طرف سے ایک باقاعدہ مشن مقرر کیا گیا ہے جس کے اوپر میں خدمات انجام دے رہا ہوں، اور تم میری بیعت چھوڑ کے جا رہے ہو. پھر اس کے بعد جنگ کا موقع آ گیا ہے، سامنے کون ہے؟ سیدہ عائشہ، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس ان کو جانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ جس شخصیت کے گھر میں آپ موجود ہیں ان کا میرے حق میں یہ فیصلہ آپ تلوار لے کے آ گئی ہیں. تو یہ سارے کام ہونے ہیں. پھر اس کے بعد یہ موقع آتا ہے صفین کا. اگر ان کے علم میں پہلے سے یہ چیز موجود تھی، خط لکھتے سیدنا امیر معاویہ کو اور یہ کہتے اپنے ساتھیوں کو اور ان صحابہ کو قائل کرتے کہ جو بیچ میں اس جنگ اور مارکے سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے تھے، بھئی حق و باطل کی جنگ ہے، آؤ اس کے اندر. تو یہ جو بات سنائی جاتی ہے کہ سیدنا معاویہ کے سامنے پیش کی گئی یہ روایت، تو سیدنا معاویہ نے تو اس روایت کو حق و باطل کا معیار سمجھا ہی نہیں، تو جو تعبیر اس کی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دی. تو آپ کے خیال میں اگر سیدنا علی یہ روایت اس طرح سے سیدنا علی کی جو دینی حیثیت ہے، یہ میں آپ کو اپنے طالبانہ علم کی حد تک بتا رہا ہوں، اگر سیدنا علی دینی استدلال کے طور پر اس چیز کو پیش کرتے، جو کہ وہ کبھی نہ کرتے، جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بصیرت اور معرفت دی تھی، جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی ہدایت اور احکامات اور اسی طرح سے فیصلہ کرنے اور حکم کی صلاحیت ان کے اندر تھی، وہ کبھی یہ جسارت ہی نہ کرتے کہ اس طرح کی چیز کو پیش کرتے جو کہ حق و باطل کا معیار بن ہی نہیں سکتی. لیکن میں بفرض محال آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کام کرتے تو سیدنا امیر معاویہ کی جس شخصیت سے ہم واقف ہیں، وہ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ سیدنا علی کو یا قائل کر لیتے یا ان کی بات کا قائل ہو جاتے دینی لحاظ سے. اس لیے کہ وہ دینی فہم میں ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیتے تھے کہ عین نزاعات کی حالت میں آپ ان آثار کا مطالعہ کریں، عین نزاعات کی حالت میں پیک ہے کانفلکٹ کا اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، بلکہ شروع ہو چکی ہے، اس موقع پر بھی سیدنا امیر معاویہ کو جب کسی دینی مسئلے میں کوئی تردد پیش آتا ہے تو سیدنا علی کو خط لکھتے ہیں. یہ امر واقعی ہے، آپ پڑھ لیں آثار کی کتابوں میں ان آثار پہ کام ہو چکا ہے. وہ اس موقع پر بھی دینی استدلال کو جاننے کے لیے سیدنا علی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو آپ اگر طالبانہ طور پر اس پہ غور کریں، اتنا جلیل القدر صحابی دین کی اتنی معرفت اور بصیرت رکھتا ہے، وہ اگر کسی دینی استدلال کو پیش کرنا چاہتا تو وہ تو اس کے خطبات کا موضوع ہوتا. یعنی جس وقت جنگ کا میدان گرم ہو رہا تھا، اس موقع پہ جو تقاریر ہوتی وہ تو اس پس منظر میں ہوتی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قضیہ نہیں ہے. ایک خلافت کے انعقاد کے اوپر 2 آراء قائم ہو گئی ہیں. پس منظر میں خلیفۃ المسلمین کا بہیمانہ قتل شامل ہے، سامنے قصاص کے منتظر سٹیک ہولڈرز کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا حمیت کا رشتہ بھی ہے، بنو امیہ میں سے ہیں جن کو مارا گیا ہے. تو یہ سارے حالات اور واقعات اس رائے کی طرف زیادہ ہمیں مائل کرتے ہیں جو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں.
اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو حق و باطل کا مارکا مت بناؤ، اس کی بنیاد پر حکم مت لگاؤ، تم حکم لگانے پہ اس لیے مجبور ہوئے ہو کہ تم نے پہلے ایک شخص کی خلافت کو منعقد مان لیا ہے، جبکہ فریق مخالف اس کو منعقد نہیں مان رہا۔ نزاع کی صورتحال ہے، باغیوں کی مدد سے ایک شخص تخت پر پہنچا ہے اور خود اس کے گھر والے، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کی بیعت کرنے والے تردد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان معاملات میں دونوں فریقین کو ان کے مواقف کے لحاظ سے مارجن دو، حق و باطل کا فیصلہ نہ کرو۔ حسن صاحب بس اسی موضوع کے متعلق ایک یہ سوال کر لیتا ہوں، یہ یزید کی ولی عہدی کے اوپر آپ نے سیریز کی گاندھی صاحب کے ساتھ، اس میں گاندھی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو کہ بہت اس سے پہلے، اس کے پہلی سیریز میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جو کافی کنٹروورشل بنی تھی۔ گاندھی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ جو تھے انہوں نے وہ کوئی بھی ایوان نمائندگان وجود پہ نہیں لا پائے۔ اب یزید کی ولی عہدی کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نمایاں شخصیات موجود نہیں ہیں اس وقت۔ حسین ابن علی ہیں، ان کے پیچھے وہ عصبیت بھی ہے، اہل کوفہ ان کے پیچھے ہے، اسی طریقے سے عبداللہ بن الزبیر ہیں، حجاز ہے ان کے ساتھ۔ تو ایسی نمایاں شخصیات موجود تھی لیکن وہ مشاورت کا عمل نہیں کیا گیا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایوان نمائندگان نہیں تھا یا وہ لوگ نہیں تھے جن سے مشاورت کی جا سکتی تھی؟ اگر ان سے مشاورت کی جاتی تو عین ممکن ہے کہ یہ موروثی بادشاہ کی بنیاد نہیں ڈلتی جو یزید کے تقرر کے نتیجے میں یہ بنیاد ڈل گئی۔ تو اس پر ذرا آپ روشنی ڈال دیں۔ یہ جو سامنے فریقین موجود ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کا اس پورے اقتدار اور کانفلکٹ کے بارے میں موقف کیا ہے؟ یعنی وہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیے آپ ہم سے مشورہ کیجئے، وہ تو اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ اقتدار جو ہے یہ ہمارے سپرد ہونا چاہیے ہے، ہمارے آبا نے اس کے لیے جنگیں لڑی ہیں، اور اس کے بعد عملاً ایک شخص کی حد تک ہم نے اقتدار مان لیا ہے، اس کے بعد ہمیں منتقل ہونا چاہیے۔ جن فریقین کے ساتھ مشورے کی آپ نے بات کی، ان فریقین نے اس کے بعد کیا کیا ہے؟ وہ اس کے بعد آ گئے ہیں، جو مدد تائید ان کو جہاں سے حاصل تھی، جو عصبیت حاصل تھی، اس کے تحت وہ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ جو اقتدار قائم ہوا ہے اس کے خلاف ریوالٹ کرنے۔ تو فریقین اس طریقے سے موجود نہیں ہیں، وہاں پر فریقین طاقت کے حصول کے لیے بطور فریق بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو فریقین جن کا آپ نے ذکر کیا وہ تو اپنے اپنے استحقاق اور اپنے اپنے دعووں کے تثبیت میں کھڑے ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو گاندھی صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہ کوئی سسٹمیٹک میکینزم نہیں ہے جس کے تحت سب کی رائے لے لی جائے۔ دین اسلام نے تو سب کی رائے لازم کی تھی، کسی ایک فریق کی رائے کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کے پیچھے اگر کوئی عصبیت ہے یا کوئی کھڑا ہے اس کی رائے لے لی جائے، سب کی رائے لی جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ قبائلی تمدن کے اندر وہ جو سب کی رائے لینا ہے وہ اسی طریقے سے لیے جائے گا کہ جس طرح زعماء قبائل ہیں یا کوئی ان کا لیڈر ہے، اس کی رائے، اس کو عصبیت حاصل ہے، اس کی رائے ہی کو الیکٹرول کالج کا فیصلہ کن مرحلہ سمجھ لیا جائے، جیسے کہ ثقیفہ کے اندر ہوا۔ لیکن آپ کی نظر میں کیا معاملہ وہاں پر یہ ہے؟ یعنی سلطنت جو ہے وہ کتنی وسیع و عریض ہو چکی ہے، لاکھوں ایکڑ اس کے اندر رقبہ شامل ہو چکا ہے، لاکھوں نئے لوگ اس میں مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی اپنی اپنی عصبیتیں ہیں، ان کی اپنی اپنی لیڈرشپ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر پہلے سے موجود ایک اسٹیک ہولڈر کی تھوڑی عصبیت ہے تو اس سے مشورہ کر کے کہا جائے کہ جب تک آپ کی تائید تو نہیں ہوگی، تو وہ تو یا مشورہ سب سے ہوگا یا پھر کسی سے نہیں ہوگا۔ تو گاندھی صاحب نے وہاں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس حکم پر اگر عمل درآمد ممکن نہیں ہوتا تو پھر لوٹا جاتا ہے۔ یہ رخصت کا اصول ہے، اس کو اسی پر پرکھنا چاہیے، نہ ولی عہدی یا بادشاہت کو آئیڈیلزم کے طور پہ تصور کرنا چاہیے۔ لوگوں کی رائے سے حکمران منتخب ہوگا، رائے دینے کی لوگ پوزیشن میں نہیں ہیں، رائے نہیں لی جا سکتی، اور اس زمانے کے حالات یہ ہیں کہ کوئی الیکٹرول کالج یا سسٹمیٹک انداز سے الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اس کو رخصت پہ معمول کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے یہاں دستور میں طے ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، لیکن قحط آ گیا، وبا آ گئی، ملک پہ حملہ ہو گیا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کیے جاتے ہیں۔ اب ہے تو خلاف آئین لیکن گوارا کیا جاتا ہے اس کو، تو گوارا کیا جاتا ہے مجبوری میں، اس مجبوری کا حوالہ انہوں نے دیا۔ حسن صاحب یہاں یہ صلح حسن پر بھی ایک روشنی ڈال رہے ہیں، اس سیریز میں صلح حسن پر زیادہ بات نہیں کی گئی ہے، یا الاستیاب الاصابہ میں مطلب ہمارے علماء البدایہ والنہایہ فتح الباری میں نقل کرتا ہے، اور اس میں صلح حسن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ امیر معاویہ سے یہ اس طرح کی شرط منوائی گئی تھی کہ آپ اپنے بعد اس طرح کی کوئی نامزدگی نہیں کریں گے بلکہ شورا پر چھوڑ کر جائیں گے۔ تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ثابت نہیں ہے؟ یہ جو اس طرح کی چیزیں تاریخ کے اندر آتی ہیں میرے بھائی، ان کے اوپر کبھی بھی اپنے استدلال کا مقدمہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ یہ تاریخ کے اندر نقل ہونے والی چیزیں کبھی بھی قطعی پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، اور ہر فریق ایک جانب سے دوسری جانب سے اس کے اندر بے شمار چیزیں نکالتا رہتا ہے. جو لوگ نقل کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا تجزیہ و تحلیل ہوتی ہے، یہ کبھی بھی بنا استدلال نہیں بن سکتا. کوئی ایسا ہسٹوریکل ڈاکومنٹ نہیں ہے جو متفق علیہ ہو، جو کسی لائبریری یا میوزیم میں پڑا ہوا ہو، جس کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہوں. یہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالعموم یہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں ہیں، اور ان کے اندر بھی مختلف تضادات پائے جاتے ہیں. خود حدیث عمار کے بارے میں آپ پڑھ لیں، قاضی طاہر الہاشمی صاحب کی جو کتاب ہے انہوں نے اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے دوست اور بھائی جناب حافظ زبیر صاحب نے بھی خود روایت کے اوپر تجزیہ کیا ہے. جو روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، بخاری کے ابتدائی ترین نسخوں میں وہ الفاظ پائے نہیں جاتے. تو یہ روایات کبھی بھی بنا استدلال نہیں بنتی، ان کو بس تائید کے طور پر ہی سامنے رکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا حسن نے ان سے یہ طے کیا تھا، تو دوسرا فریق یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ بھائی ایک شخص نے ایک آئیڈیل سچویشن کو سامنے رکھ کے ایک بات طے کی تھی، جس وقت حالات کے لحاظ سے اس پر عمل درآمد ممکن نہیں رہا، تو اب وہ عند اللہ اس کا جواب دے سکتا ہے اگر اس نے ایفائے عہد نہیں کیا. کیونکہ بات تو یہی سامنے آتی ہے نا کہ سیدنا امیر معاویہ کے سامنے ابتدا میں تو یہ جانشینی پیش نظر نہیں تھی، بھی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے. جب ایک طرف کی تاریخ کو مانتے ہیں دوسری طرف کی تاریخ کو بھی مانے، تو اس کے بعد جو خود ان کے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو شیرازہ بندی ہو جائے گی اگر آپ کسی اس طریقے کا فیصلہ نہیں کرتے کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو جائے، تو یہ تو سلطنت پارا پارا ہو جائے گی، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی. وہاں عبداللہ بن زبیر کا پوری ضروریت موجود ہے، یہاں پر ان کی موجود ہے، اہل بیت کی، تو یہ تو معاملہ کانفلکٹ کی طرف جائے گا. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اگر ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے پہ عمل درآمد ان کے لیے ممکن نہیں رہا یا بڑے مسائل پیش نظر آ گئے، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. رخصت کے اصول کے اوپر ہم بھی کرتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے معاملات میں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ارادے اور اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ایفا کر سکیں. تو دونوں طرف سے اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو جب تک سیاسی تنازع نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ فریقین کو مارجن دینے پہ آمادہ نہیں ہوں گے. جب آپ ایک فیصلہ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دوسرا شخص اور دوسرا گروہ باغی نظر آئے گا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ دانش بھائی جوائن کرنے کے لیے. آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ مدثر بھائی. مدثر بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، اور باقی تمام بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ سوال مختصر رکھیں اور ایک ہی رکھیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے. جی مدثر بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے متعلق ہم تحقیق نہیں کرتے. مطلب کسی کا یہ کہنا کہ ہم آج اپنی ایک تحقیق شروع کریں کہ اس میں دیکھیں کون سی آیت جو ہے وہ حدیث کا حصہ ہے کون سی نہیں ہے. اور گامدی صاحب نے بھی اپنے ایک لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک پہ ہمیں کسی قسم کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس میں کوئی آیت ہے قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو گامدی صاحب اس چیز کو اپنا میزان کے اندر جو ہے نا، میں یہ اصل میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں. میزان میں گامدی صاحب اسی چیز کو بیان کرتے لکھتے ہیں کہ سنت جو وہ قرآن کی طرح ہی قطعی ہے اور بالکل یہ امت کی اجماع اور تواتر سے ہی ہم تک پہنچی ہے، آگے نقل ہوئی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ گامدی صاحب جو ہیں اس کے اندر تحقیق کرتے ہیں، پھر اس کی جو تعداد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں ترمیم بھی ہوتی ہے. تو اگر یہ قطعی ہے بالکل سنت قرآن کی طرح ہی، تو اس میں پھر بار بار ترمیم کرنے کی کیا وجہ بن رہی ہے؟ یہ تو پھر ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی. دیکھیے جس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ سنت بھی قرآن مجید ہی کی طرح اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو سنت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مقرر کی ہے اور اس کے لیے جو ذریعہ انتقال کا انتخاب کیا ہے وہ اجماع اور تواتر ہی ہے. اس اجماع اور تواتر کے ساتھ اگر انسان یہ فیصلہ کریں کہ سنت کے اسی لفظ کے اندر خبر واحد کی روشنی میں جو چیزیں نسات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی ہم تک پہنچتی ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے، تو ایک صاحب علم کا یہ کردار پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس اصل سنت جو اجماع اور تواتر کے ذریعے پہنچی ہے اور وہ چیزیں جو اخبار احاد میں آتی ہیں انہوں نے سنت قرار دے دیا جاتا ہے ان کو الگ الگ کرے. یہ جو کام ہے یہ سنت جو اجماع اور تواتر سے آ رہی ہے اس کے ثبوت اور اس کی تحقیق کا کام نہیں ہے، بلکہ اس اجماع اور تواتر کے ساتھ آنے والی سنت کے ساتھ جو التباس پیدا کر دیا گیا ہے، اخبار احاد کے اندر جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں انہیں سنت کا نام دے کے ان کو الگ الگ کرنا ہے. ان دو چیزوں کے فرق کو آپ سمجھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر قرآن کا متن تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، لیکن خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے نزول میں اس چیز کی اجازت دی لوگوں کو
کہ وہ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہیں کوئی آیت کے اندر لفظ ان کی زبان پر نہیں آ رہا، یا عذاب کی آیت جو ہے وہ مغفرت کی نہیں بن رہی، مغفرت کی عذاب کی نہیں بن رہی، تو اس میں کوئی چھوٹا موٹا تبدیلی پڑھنے میں اس موقع پر ہو رہا ہے عبوری عہد میں، تو اس کو گوارا کریں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے انہیں بھی منتقل کرنا شروع کر دیا. اس وقت جو آپ کو پوری قراتوں کی بحث نظر آتی ہے اور لوگ مختلف قراتیں پیش کرتے ہیں، ان کی بنیاد پہ احکامات اخذ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی صاحب علم اٹھے اور وہ یہ کہے کہ یہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو یہ تو اخبار احاد کے اندر اس رخصت کے دور کی نقل ہونے والی قرآن کی ایک قرات ہے. اصل قرآن تو اجماع اور تواتر سے موجود ہے. تو پھر سوال تو پوچھنے والے آپ وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید تواتر سے آیا تو اس کی بحث کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ آپ بتائیں کہ جی یہ تو جو قراتیں ہیں دیگر اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہیں. تو بحث کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ آپ نے قرآن کے ساتھ اس کو خلط ملط کر دیا ہے. اب بحث کر کے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ اجماع اور تواتر سے قرآن آیا تھا اور یہ اخبار احاد کی روشنی میں نقل ہونے والی قرآن کی مختلف لہجے اور عبوری دور کی قراتیں ہیں جن کو خود قرآن نے پڑھنا منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، حکم آ گیا ہے. تو یہ بحث اس پس منظر میں ہوتی ہے. وہ اصل چیز اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اس اصل چیز کے ساتھ کچھ چیزوں کو ٹانگ دیا گیا ہے، ٹیگ کر دیا گیا ہے. ان کو الگ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے. جب یہ الگ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. قرآن کے باب میں یہ غلطی اس لیے نہیں ہو سکتی اصل اور یہ جو باقی قراتیں ان کو الگ الگ کرنے کی، اس لیے کہ وہ مابین الدفتین مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے. سنت جو ہے وہ تواتر عملی کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے علم کا اس پر اجماع ہے. تو وہاں پر جب آپ بالکل سامنے دیکھتے ہیں تو بظاہر کچھ چیزوں کے بارے میں تاثر ہوتا ہے کہ ان کو تو جم غفیر کا اجماع حاصل ہے. جیسے آپ اس کی ہسٹری کو ٹریس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تواتر حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ تواتر جو ہے وہ تو اپنے وجود اور وقوع پذیری کے وقت سے لے کر آخر تک ثابت کرنا ہے. تو اس میں آپ نے دور متوسط کو دیکھنا ہے، ابتدائی دور کو دیکھنا ہے اور اپنے دور کو دیکھنا ہے. تو اس تجزیہ اور تحلیل میں اصل سنت کو الگ کیا جاتا ہے. یہ اصل سنت کے کہیں غائب ہونے کی بحث نہیں ہے. میں نے ایک چھوٹی سی بات ہے حسن بھائی، وہ جب ہم یہ سنت کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی حیثیت کیا؟ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی میرے بھائی. کبھی آپ کو کسی محقق سے پوچھیں کہ سنت کے بارے میں اس کو تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ یہ سنت ہے. جو سنت کی فہرست غامدی صاحب نے بیان کی ہے اس کے بارے میں کسی مسلمان کو تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل نہیں پڑتی. اسی طرح جیسے قرآن کے متن کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی. نسل در نسل مسلمانوں کی ملت اس کو اپنے ایک تہذیبی نظریے اور آدرش کے طور پر عملاً اپنائے ہوئے ہے. تو نماز سنت طریقے سے منتقل ہوئی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت پڑی ہے. تحقیق کی ضرورت ہمیشہ دو پہلوؤں سے پڑتی ہے. اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز لا کر دیں جو سنت رائج ہے وہ اس کے خلاف ہے، تو پھر آدمی تحقیق کرتا ہے کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے، یہی جو عمل ہم کر رہے ہیں ذرا اس کو دوبارہ سے ویریفیکیشن کے اس مرحلے سے گزار لیں. یا پھر خبر احاد کے اندر جو خلط مبس ہو گیا ہے کہ ہمارے محققین نے سنت ہی کی دوسری قسم اسے قرار دے دیا ہے، ایک لفظی التباس اس سے پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں تحقیق کی جاتی ہے، ورنہ سنت کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ مدثر بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ باسط ریاض بھائی. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ابھی آپ نے جو سورہ العصر کی جو آپ نے پہ آپ نے جو بحث کی ابھی وہ مجھے پوری سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے جو آیت ابھی پڑھی تھی ان الانسان لفی خسر، تو وہ ڈپینڈ ہوتی ہے نیکسٹ آیت پہ الا الذین آمنوا، جو اپنی کی وجہ سے جو بڑی کیٹیگرائزیشن کی کہ وہ آج کے لوگوں پہ فٹ نہیں ہوگی، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. اور جو ایتھیزم پر سیریز آپ نے میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ کر رہے ہیں، تو وہ کب تک آ جائے گی؟ جی، قرآن مجید کا جو آخری باب ہے، یہ جس پس منظر کی صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسی حتمی فیصلے اور اتمام حجت کے مراحل کو بیان کر رہی ہیں. اس سے پیچھے کی آپ صورتوں میں دیکھیں یہی مضمون زیر بحث ہے. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. پیغمبر کو اور پیغمبروں کی جو روایت ہے اس کے اندر جیسے دین پیش کیا جاتا ہے انہی حقائق کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں. تو اس سے پیچھے آگے آپ دیکھیں جتنی صورتیں ہیں وہاں پر یہی چیز زیر بحث ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پچھلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے
اور اب میں خدا کی آخری نشانی، آخری حجت بن کے تمہارے اندر آ گیا ہوں۔ سورہ 3 کے اندر دیکھیں نا، قسم کھائی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو اب آپ اگر اس کو ظاہری الفاظ کے معنی میں لیں تو انجیر کی قسم کھائی ہے۔ آپ پڑھیے مفسرین کی کتابیں، وہاں پر انجیر کے فوائد وہ بیان کرتے ہیں، ہاضمے کے لیے کیسے ہوتی ہے، طاقت کے لیے کیسے ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ کوئی ہاضمے کے نسخے بتانے کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے جو پیغمبر کی زبانی اس نے ایک قوم کی طرف نازل کی ہے، اور اس قوم کو ایک ذمہ داری پر فائز کیا ہے، وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے جس پر انہیں فائز کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر بھی بتایا ہے کہ دونوں قومیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کیے ہیں ان کی حالت کو دیکھو، یعنی تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ یہ ان وادیوں کی علامت ہے، یہاں پر سیدنا مسیح کو بھیجا گیا۔ طور سینا جہاں پر سیدنا موسیٰ، اور ھذا البلد الامین، اور اب پیغمبر آ گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو تو بہت ہی بلندی پر فائز کیا گیا تھا۔ کن انسانوں کو؟ جس وقت ان پیغمبروں کی تہذیبوں میں جو لوگ ان کے قافلے میں شریک ہوئے اور پھر ان کے اندر انحراف پیدا ہونا شروع ہوا، ثم رددناہ اسفل السافلین۔ تو یہ اس پس منظر کی صورتیں ہیں۔ اسی پس منظر میں سورہ عصر کے اندر بھی آیا ہے، اور اس عصر سے مراد وہ زمانہ ہے۔ یہی قرآن کا پورا موضوع ہے، قرآن کا پورا پلاٹ ہے کہ قوموں کا استفاع ہوا ہے، اس میں ایک آخری قوم بنی اسماعیل جس کو ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے، وہاں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ ان کو نصیحت اور یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پیچھے معاملات کیا ہوئے، آگے کیا معاملات ہوں گے۔ تو بتایا ہے کہ اس پورے کے پورے جو خدا کی اسکیم تھی اس کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں۔ وہ پورا زمانہ ہے نبوت جب اللہ نے اپنے منتخب بندوں کو روئے زمین پر بھیجا، اس کی قسم کھا کے بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی غیر معمولی نشانی تھی جو زمین پر نمودار ہوئی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی جب وہ ہوئی لیکن اس کے باوجود انسان جو کچھ تھے جو ان کے عہد میں پیدا ہوئے وہ کتنے خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور یہ آگے نیک صفات اپناتے ہیں۔ تو یہ سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، قرآن کا مضمون ہے، مدعا ہے، صورتوں کی پلیسمنٹ ہے، اس جگہ پہ وہ آئی ہیں جس سے یہ الف لام واضح ہوتا ہے کہ عہد کا الف لام ہے، اور اس سے مراد ایک مخصوص عہد ہے۔ جی بہت شکریہ باسط بھائی۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں سلمان بھائی۔ سلمان بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم برار بھائی، حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی آ رہی جی جی لاسٹ ٹائم بھی میں آیا تھا تو ایک سوال تو پوچھ لیا تھا، ایک رہ گیا تھا، تو میں اس کو آج پوچھ لیتا ہوں حسن بھائی سے۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے حوالے سے تھا۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24، اس میں یہ حصہ جو بتایا جاتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ تو یہ حصہ بہت لمبی ایک فہرست ہے اسکالرس کی، جیسے امام فخر الدین رازی ہیں، امام طبری ہیں، جلال الدین سیوطی ہیں، ابن عاشور ہے، زمخشری ہے، اور بغوی ہیں، ابن عربی ہیں۔ اس تمام یہ سب بولتے ہیں، اس سے زیادہ بھی اسکالرس ہیں جو کہتے ہیں یہ والی آیت متع کی آیت تھی، اور پھر یہ بھی آگے وہ مانتے ہیں کہ پھر وہ جو حضرت علی کے حوالے سے خیبر کی جو حدیث ہے اس سے پھر وہ متع ختم کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ البتہ یہ حصہ جو ہے فمستعتم بھی سے یہ متع کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ والی جو بات ہے کہ قرآن کی آیت ایک حدیث سے منسوخ ہو گئی، اس پہ حسن بھائی کیا کہیں گے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ والا حصہ کس طرف ہمیں دھیان دلاتا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے، اور ان کے ماں سوا جو عورتیں ہیں ان کا مہر ادا کر کے اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ مال کے ذریعے انہیں حاصل کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ تو اس سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ مہر کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یعنی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نکاح کی ایک لازمی شرط ہے۔ چنانچہ اگر آگے آپ دیکھیں نا، ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ اگر کسی عورت کا مہر ادا نہیں کیا گیا تو اسے فوراً ادا کر دیا جائے، تو یہ آگے زیر بحث ہے۔ تو یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر مرد اور عورت کا جو نکاح ہے وہ مہر کے ذریعے ہی رفاقت کے اندر عہد باندھنے کے لیے منتقل کرتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے بسا اوقات اس کا اسلوب ایسے ہوتا ہے کہ وہ تقابل میں کسی چیز کو لا کر پہلی چیز کو حذف کر دیتا ہے۔ آگے پڑھیے نا آیت میں،
اسی آیت میں آگے بیان کیا کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے. پھر اس سے پہلے کہ اگر مہر ادا نہیں کیا گیا، جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ان کا مہر انہیں ادا کرو. تو یہ ادا کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگر مہر ادا نہیں کرتے تو پھر آپس میں بتا دیا گیا ہے. تو یہ یہاں پر کہیں بھی متع کی بات نہیں ہو رہی، اس مال کی بات ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے رفاقت قائم کی جاتی ہے. یعنی کہ مہر کی رقم ادا کر کے اگر تم یہ کام کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے نکاح متع کا، تو نکاح اپنے لفظ اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے کی سطح پر ایجاب و قبول ہو، اعلان و اقرار ہو کہ میں اس کو آج میاں کی حیثیت سے مان رہا ہوں، یہ مجھے آج بیوی کی حیثیت سے مانتی ہے. تو یہ چیزیں اس کا اعلان کرنا پڑے گا. جو جس چیز کا اعلان نہ ہو وہ اپنی حقیقت میں نکاح نہیں بن سکتا. البتہ نکاح کے اندر آپ اپنے حالات کی رعایت سے کچھ حدود و شرائط عائد کر سکتے ہیں. مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سفر پہ آیا ہوا ہوں، میرے پاس 1 سال کا ویزا ہے، میں 1 سال یہاں پر نکاح کے بندھن میں بندھا رہوں گا. اگر مجھے موقع ملا، میرا گرین کارڈ ہو گیا، مستقل سکونت مجھے مل گئی تو میں ساتھ رہوں گا، اگر نہیں ملتا تو میں واپس چلا جاؤں گا. تو یہ بالکل مختلف ہے اس چیز سے جو آپ زنا کو لیگلائز کرنے کے لیے نکاح قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے ایک عورت پسند کی اور اس سے وقتی طور پہ نکاح کیا اور استمتاع ہوا اور پھر طلاق دے کے باہر نکل آئے. یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو جو حسن بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فمستمتعتم والا جو حوالہ ہے، تو اس میں وہ کیس ہے کہ جہاں پہ استمتاع تو ہو گیا ہے، قرابت ہو گئی ہے، لیکن ممکن ہے کہ پہلے جو فرض مہر ہے وہ نہ دیا ہو، تو اس کی طرف تاکید دلائی جا رہی ہے کہ اگر نہیں دیا ہے تو دے دیں. اور تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایسے کیس ضرور ہوں گے جہاں پہ مسلمانوں کا نکاح ہو گیا لیکن انہوں نے مہر کی رقم ہی نہیں دی ہے. مہر کی رقم ہمارے یہاں بھی آپ یہ دیکھیں نا، رقم ادا ہمارے یہاں کون کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی ادا نہیں کرتا. وہ عام طور پہ طلاق کے وقت مہر کی باتیں زیر بحث آ رہی. مہر تو اصل میں وہ ٹوکن منی ہے جو آپ نے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اس کا ایک علامتی روپیہ ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی ادا ہونا چاہیے ہے. یہ جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ غامدی صاحب سورہ 47 آیت نمبر 4 کے تحت وہ جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ جو قیدی پکڑے جائیں تو 2 ہی معاملات ہوں گے، یا تو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا یا احسان کر کے چھوڑا جائے گا، اور وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو مکمل غلام بنا لیا جائے. لیکن یہاں پہ جو اطلاق کیا ہے غامدی صاحب نے، یہاں تو غلام بنانے کی بات ہی نہیں کی گئی. یہاں تو یہ نہیں کہا گیا کہ لونڈیا بنا لی جائے گی، نکاح کی بات کی گئی ہے. نہیں یہاں لکھا ہے ملک الا ملکۃ ایمانکم، یعنی کہ وہ پہلے اس حیثیت سے آئیں گی تب ان سے نکاح کریں گے. اس لیے کہ دونوں صورتیں ہوں گی نا، کہ وہ جو جنگ میں پکڑی جانے والی خواتین ہیں ان میں وہ خواتین بھی ہوں گی جو جنگ میں محارب کی حیثیت سے لڑنے آئی ہیں اور وہ آزاد تھیں اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اور وہ خواتین بھی ہوں گی جو پہلے سے ہی لونڈیاں بن کے چلی آ رہی ہیں. تو جو لونڈیاں بن کے چلی آ رہی ہیں، سورہ محمد کی جو آیت ہے اما منن بعد و اما فدا، اس کے تحت بھی ان کے بارے میں یہ طے نہیں کیا گیا، وہ جنگی قیدیوں کے بارے میں طے کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی نئی بنائی جائیں گی لونڈیاں یا غلام. جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں ان کے معاملے میں تو وہی قانون ہے جو تدریج کا قانون ہے. تو یہاں پر بھی دونوں صورتیں ہوں گی. اگر لونڈیاں آئی ہیں تو لونڈیوں کے ساتھ لونڈیوں والا معاملہ ہوگا، اور اس کو تو دین نے تدریج پہ چھوڑ دیا، کیونکہ نئی لونڈی تو آپ بنا ہی نہیں رہے، وہ تو لونڈی تھی، جنگ میں بھی لونڈی کی صورت میں پکڑ میں آ گئی ہے. تو آپ اس کو کچھ نہیں بنا رہے، اس کا جو اسٹیٹس تھا وہ وہی ہے، آپ نے نہیں تبدیل کیا. آزاد آ گئی ہے اور اس کا نکاح ہوا تھا تو آپ سے آپ باطل ہو گئے. نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. منصور احمد کے نام سے ایک بھائی نے جوائن کیا ہے. جی منصور بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی، ایک روایت پیش کر کے ایک اصولی سوال کرنے کی کوشش کروں گا. وہ روایت مسلم میں 1633 نمبر پہ ملتی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر خوف اور بغیر بارش کے بھی وہ نمازیں جمع کر لیتے تھے. تو اس طرح کی احادیث یا جتنے بھی متون ہمیں قرآن و سنت یا دین میں ملتے ہیں، ان کو جس طرح سے جنرلی انٹرپریٹ کر لیا جاتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ بلا کسی عذر کے نمازیں جمع کرنے کا حکم یہاں سے نکل رہا ہے. تو آپ نے پچھلی نشست میں بھی اہل حدیث ذہنیت اور ہرمیونیٹکس پہ بات کی تھی، تو اس روایت کو مثال کے طور پہ رکھ کے آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ اہل حدیث ذہنیت اور ہرمیونیٹکس کیا ہوتا ہے. جی دیکھیے، جو بھی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی اصل ہے جس کی شرح و وضاحت کر رہی ہے. کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کا امت پر احسان ہے، آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے اس دین کی ہدایت کے اندر اگر کوئی عقلی مضمر تھا تو اس کو کھول دیا ہے،
اگر کوئی لسانی مضمر تھا تو اس کو کھول دیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے، رافت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، کرم نوازی ہے کہ انہوں نے دین کی شرح و وضاحت کا یہ فریضہ بھی انجام دیا۔ جس وقت کوئی شخص دنیا کا کسی چیز کی شرح و وضاحت کرتا ہے تو شرح و وضاحت بنتی ہی اس وقت ہے کہ جس وقت جو اصل متن ہے، اصل قاعدہ ہے، اصل کلیہ ہے، اصل قانون ہے، وہ اس شرح و وضاحت کو قبول کرے۔ اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا یا اس چیز سے جو تصور آپ نے قائم کیا ہے تو اس چیز کو شرح و وضاحت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے کہ غالب کا ایک شعر ہو، وہ میں پڑھوں اور پھر اس کی شرح کروں، تو جو میں شرح کروں گا مجھ پر لازم ہے کہ جو شعر کے الفاظ ہیں وہ اس کو قبول کریں، ورنہ وہ غالب کے شعر کی شرح نہیں بن سکتی، وہ میرے ذہن اور میرے دماغ کے اندر موجود کوئی خیال ہوگا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ذہن میں لانا محال ہے، نعوذ باللہ ممکن نہیں ہے کہ دین کی ہدایت کو ایک طرف رکھ کر آپ الگ سے انڈیپینڈنٹلی کچھ ہدایات کا اجرا کر رہے ہوں، یہ ناممکن ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ پیغمبر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ جو پیغام میں نے تمہیں دیا ہے یہ اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو پہنچانے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو رگے جان تک کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے، اتنا سخت کام ہے۔ تو کبھی پیغمبر اس سے آگے نہیں بڑھتے، اور اگر کہیں اطلاق میں اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ اس پر انہیں قائب نہیں رہنے دیتا۔ تو پہلی چیز یہ سمجھیں کہ روایت کے اندر جو بھی چیز آئے گی وہ جو اصل دین موجود ہے، اس کے اندر جو اصول موجود ہیں وہ ان کی شرح و وضاحت ہوگی، ان کی تفہیم و تبیین ہوگی۔ تو اس معاملے میں اصل دین کیا کہتا ہے؟ اصل دین یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز انسانوں پر اوقات کی رعایت سے مقرر کر دی گئی ہے۔ گویا نماز اس وقت ادا کی جائے گی جس وقت اس کا اوقات متعین اور طے ہے، اور نمازوں کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہی ان کے اوقات بھی ہیں۔ گویا اوقات ہی کو اسماء میں ڈال دیا گیا، نام میں بدل دیا گیا۔ انہی میں نماز قرآن نے لازم کی ہے، یہی سنت قائم کی گئی ہے۔ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان اوقات کے اندر آپ نے کب نماز پڑھنی ہے، اس میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ ہوگا، اس میں موسم اور حالات کا بھی دخل ہوگا۔ مثال کے طور پہ گرمیاں زیادہ ہیں تو آپ ذرا ٹھنڈا کر کے ظہر کو عصر کے قریب پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو طے ہے کہ اوقات کی رعایت سے نماز فرض کی گئی ہے۔ اب کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی استثناء کے اس کے اندر کوئی تبدیلی تغیر نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن مجید نے ہمیں خود بتایا کہ بعض ایسے حالات درپیش ہوتے ہیں، عبادات کے اندر یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ تیسیر کا اصول ہے، وہاں پر استرار کا اصول نہیں، حلت و حرمت میں استرار ہوتا ہے۔ عبادات میں تیسیر ہے، یعنی غیر معمولی مشقت اگر آ گئی ہے تو آپ نے آسانی کی طرف چلے جانا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتا دی، جنگ کے موقع پر جب افراتفری ہوتی ہے، آپا دھاپی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، حالات واقف نہیں ہوتے، تو اس موقع پہ کہا کہ ان خفتم، اگر تمہیں اندیشہ ہو تو تم نماز عادی کر سکتے ہو۔ اب وہ عادی کیسے کرنی ہے؟ خود پیغمبر نے سنت کے ذریعے بتا دیے کہ 4 2 بن جائیں گی، 3 3 ہی رہیں گی، مغرب میں قصر نہیں ہوگی، اور باقی جو ہے ظہر، عصر اور عشاء اس میں قصر ہو جائے گی۔ اس کو بطور سنت جاری کر دیا اسی اصول کے تحت۔ تو خفتم کا اصول تھا، وہ اصول تھا جنگ کے موقع پر۔ لیکن دین میں جب بھی کوئی ہدایت دی جاتی ہے تو وہ مبنی بر علت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس ریزن کو وہاں سے اٹھایا، ان خفتم جو جنگ کے پس منظر کی آیت تھی، اور عام سفروں میں بھی چونکہ مشقت پیش آتی ہے، چونکہ تردد پیش آتا ہے، ان پر بھی اطلاق کر دیا۔ یہی سوال سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ یہ تو قرآن نے جنگ کے موقع پر ایجاد دی تھی، آپ نے یہاں پر کیوں یہ کام کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عنایت ہے، یعنی مشقت کے موقع پر خدا کی یہ عنایت ہے، رخصت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ جو اصل قانون ہے اس کے اندر بھی رعایت دی گئی ہے، کس بنیاد پہ؟ ان خفتم کی بنیاد پر۔ اب جو بھی رعایت آپ لیں گے، نماز قصر کرنے کے حوالے سے، نماز جمع کرنے کے حوالے سے، نماز میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنے کے حوالے سے، یہ سب کچھ اس تردد کے ذیل میں آنا چاہیے۔ وہ تردد پایا جائے گا تو اس رخصت پر عمل درآمد کیا جائے گا، وہ تردد نہیں پایا جائے گا تو اس رخصت پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اب جب روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم نے روایت میں یہ عقلی مضمر مان کر داخل ہونا ہے، یعنی یہ جو اہل حدیث ذہن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا،
جو اصل غلطی ہوتی ہے کہ وہ روایت کو اصل بنا لیتا ہے. یہ جو پیچھے کی پوری میں نے ابھی تقریر کی قرآن پہ مبنی، یہ وہاں پر معذوف ماننی پڑے گی، یہ عقلی مضمر وہاں پہ ماننا پڑے گا. جب آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. اب اس مضمر کو لے کر جائیں اس روایت میں کہ اگر کوئی تردد ہو تو پھر بیماری بھی نہ ہو، سفر بھی نہ ہو، تب بھی قصر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ روایت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور تردد نہیں تھا؟ بتایا یہ گیا ہے کہ بیماری بھی نہیں تھی اور سفر بھی نہیں تھا، تب بھی آپ نے کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذر پایا جائے گا، کوئی اور پہلو ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر اگر انہوں نے یہ دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کیا تو کوئی تیسرا عذر ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اگر تیسرا عذر نہیں ہے تو اس کا مطلب اصل قانون کے اندر آپ نے ایک ترمیم کر دی ہے. تو اصل قانون کے اندر اگر آپ ترمیم کرتے ہیں تو اس ترمیم کی صورت میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ روایت اس کو تبدیل کر رہی ہے. اور پھر اسی بات کو میں دہراتا ہوں کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سفر میں بھی نہیں تھے، بیمار بھی نہیں تھے. بیماری کی بسا اوقات کیفیت کا آدمی اظہار کر دیتا ہے منہ سے، اور بسا اوقات وہ کیفیت اس کے داخل میں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بیمار ہے کہ نہیں ہے. بیماریاں مختلف نوعیتوں کی ہوتی ہیں. بسا اوقات آدمی ذہنی خلجان میں ہوتا ہے، کسی تردد میں ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے. تو بیماری آپ کو دیکھنے والے کو نہیں لگ رہی، لیکن ممکن ہے اندر کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہو. تو ان چیزوں کو مقدر مان کر آپ کو روایت کی طرف جانا چاہیے ہے. ان کو مقدر مانے بغیر جائیں گے نہ روایت سمجھ میں آئے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں جو قرآن نے ایک قانون دیا ہے وہ قانون بھی مسخ ہو جائے گا. جی بہت شکریہ منصور بھائی جوائن کرنے کے لیے. جی حذیفہ بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے آخری سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حسن بھائی، میں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں مطلب اہل سنت والجماعت کا فالوور ہوں، مطلب اہل سنت والجماعت چاہتا ہوں. اور مطلب اگر مانتا ہوں، اگر پریکٹیکلی جس فقہ پہ چلتا ہوں وہ فقہ حنفی ہے. تو میرا مطلب ایک قسم کا آپ سے اشکال کی صورت میں ایک سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ ارشاد. اچھا، سب سے پہلے تو چھوٹی سی رہنمائی مطلب چاہیے ہوگی. مطلب آپ اور آپ کے استاد جس طرح غامدی صاحب ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب فراوی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں نا. تو اسی طرح امین احسن صلاحی اور کیا کہتے ہیں حمید الدین فراوی صاحب. تو اگر آپ ان کو مطلب کوئی کتب بتا دیں جس کے اندر مطلب ان سے جو انہوں نے موضوعات ہیں مطلب ان کو لے کے آگے چلیں، تو باقاعدہ وہ کتاب ہو ایک مطلب اس کے اندر وہ اصول ہوں، قواعد ہوں. تو مطلب جس اور بات ہے اصل سمجھ میں آ گیا. مطلب یہ میں آپ سے ایک قسم کی رہنمائی کے لیے پوچھتا ہوں تو میں مطلب اگر کرنا کہاں کو وہ کون سی کتاب ہوگی؟ اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھ کہوں تو مدرسہ فراہی کے اصولوں کو، ان کے اطلاقات کو، ان کے نظام فکر کو سمجھنے کے حوالے سے آپ نصاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ اگر چلے جائیں تو وہاں پر اسلام کا آپ شعوری مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے 3 درجوں کے نصابات ہیں جنہیں ہم نے وہاں پر لسٹ کر دیا ہے. یہ لنک بھی انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام کے بعد یہ حوالے کر دیں گے. وہاں پر ہم نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے تو یہ تفسیریں ہیں فکر فراہی کی. خود مولانا فراہی کی تو مکمل تفسیر نہیں تھی، لیکن پہلی تفسیر تدبر قرآن لکھی گئی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے، اور غامدی صاحب کی تفسیر البیان ہے. اور جو پرنسپل ہیں، جو اصول ہیں، وہ بھی جس طریقے سے آپ نے فرمایا فقہ حنفی کے آپ پیرو ہیں، تو وہاں پر بھی 2-3 نسلوں کے بعد جا کے منقع ہو کر وہ اصول سامنے آتے ہیں. تو خود مولانا فراہی نے قرآن فہمی کے اصول تو اپنی تفسیر کی ابتدا میں بیان کر دیے ہیں، اور مولانا اصلاحی نے ان کا اطلاق بھی کیا، پھر مبادی تدبر قرآن، مبادی تدبر حدیث ان کو واضح کیا. لیکن غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان. اس میزان کے 2 مقدمات ہیں، ایک اصول و مبادی اور ایک دین حق. ان دونوں مقدمات کو آپ پڑھ لیں گے تو جو ہمارے پرنسپلز ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگہی حاصل ہو جائے گی. اور اگر آپ بہت ہی مختصر طریقے پہ پڑھنا چاہتے ہیں جو ہمارے پرنسپلز ہیں، تو مقامات ایک کتاب ہے، آن لائن موجود ہیں یہ سب چیزیں. اس کے اندر ایک مضمون ہے اصول و مبادی کے نام سے، اس کے اندر اپنی پوری اپروچ کا خلاصہ غامدی صاحب نے بیان کر دیا. جی ٹھیک ہے. اچھا، میرا مین سوال یہ تھا کہ مطلب آپ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ قادیانی وغیرہ ان کے اوپر امام حجت مطلب اس وجہ سے ہم لوگ ان کو کافر نہیں کہتے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہو وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا لیکن میں مسلمان ہوں، تو اس کے اوپر بھی یہی اصول لاگو ہوگا کہ مطلب اس کے اوپر اتمام حجت نہیں ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہے. اور کوئی قرآن کا انکار کرے اور پھر وہ یہی کہے میں مسلمان ہوں. کوئی ایک شخص آج تک، میں اپنے تجسس کے لیے پوچھ رہا ہوں، ملاقات ہوئی ہو آپ کی جو کہے میں اللہ کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے مسلمان سمجھو؟ نہیں، ویسے میں پوچھ رہا ہوں اگر کوئی ایسا شخص آ جائے اور کہے کہ میں کیا کہتے ہیں قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، لیکن میں ہوں مسلمان، تو مطلب اصولی پوائنٹ آف ویو میں پوچھ رہا ہوں. نہیں، وہ اس
وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی میں تو اس سے سوال کروں گا اس پر حکم لگانے سے پہلے کہ تم کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کیا چیز ہوتی ہے جو تم ہو؟ ایک طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں قرآن کو نہیں مانتا اور میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہونا کیا چیز ہوتی ہے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو؟ بتاؤ نا کیا ہوتی ہے وہ اگر آگے سے مجھے کہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور مثال کے طور پر سنت کو مانو، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ؟ یہ تو خدا نے کہی ہوگی نا، خدا کا پیغمبر تو ہوتا ہی خدا کا ہے، وہ خدا کو تو آپ مان نہیں رہے اور مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مفروضے ہوتے ہیں میرے بھائی دنیا کے اندر، یہ کہیں نہیں پائے جاتے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں آ کر یہ کہے کہ میں تو خدا کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے مسلمان کہو، میں رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے تو مسلمان کہو۔ ہم نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی، اور ہم نے کیا، باقی بھی اہل علم دنیا بھر میں سمجھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس وقت کسی گروہ کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے تو وہ انحراف کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، ان بنیادوں کو ریفیوٹ کرنا چاہیے اور ان کی بنیاد پر انہیں بتانا چاہیے کہ جس مسلمان ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو اس میں تم ختم نبوت کو مانتے ہو، تو ختم نبوت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی حیثیت میں دعوی نبوت نہیں کر سکتا۔ تو تم عقیدہ ختم نبوت جس کو مانتے ہو اس کے لوازم کو نہیں مان رہے، تو ان کو اس پر توجہ دلائی جائے گی، اور اس کے بعد وہ اپنی جو بھی شناخت معاشرے میں قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو میں ان کے نظریات پہ اگر کفر پایا جائے گا تو کفر کا اطلاق کر کے بتاؤں گا کہ یہ گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ اس کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ اس بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، جو کہ ان کی منتخب قوم ہے، ان کے بارے میں جا بجا خطاب کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ سوچیں یہاں تو ختم نبوت کی ایک تعبیر کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، اور اختلاف کو وہ ہمارے ہی اہل سنت کی جو متفق علیہ بنیادیں ہیں ان کے اندر ایک رستہ نکال کے لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ بھی مانتے ہو نا کہ سیدنا مسیح نے آنا ہے، تو ان کے آنے سے تو ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا، تو ہم اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ ایک مسیح ہوگا جو سیدنا مسیح کے مشن کو پورا کرے گا، تو اس میں ہمارا تم سے اختلاف ہے۔ تو یہ علمی مقدمے کے دائرے میں وہ شخص آ گیا ہے۔ اگر وہ مجھے یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھ پہ تو وہی نازل ہوتی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے، تو پھر میں اس سے وہی سوال پوچھوں گا کہ یہ وحی جو تم پر نازل ہوتی ہے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وحی کے تم پر نزول کی بنیاد اس کتاب میں موجود ہے جس کو تم مانتے ہو، یعنی تم مسلمان کی حیثیت سے یہ دعویٰ لے کر آئے ہو، تو پہلے اس کتاب میں یہ بتاؤ مجھے کہ پیغمبر کے بعد بھی وحی کا اجرا ہوگا، پہلے تو یہ ثابت کرو، تو پھر اس کے بعد میں تمہاری وحی کی طرف التفات کروں گا۔ تو یہ جتنے گروہ ہیں ان کے ساتھ دعوت کی بنیاد پر ہمیں مکالمہ کرنا چاہیے ہے، اور یہی صرف ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے، عام طور پر جو مذہبی ذہن ہے وہ اس کو اس طرح سمجھتا ہے کہ ان کے نزدیک تو قادیانیوں کے انحراف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بھائی ہم ان کے انحراف کو کفر قرار دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی۔ لیکن جو سامنے گروہ موجود ہے وہ گروہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس چیز کی تعویل کر رہے ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم تعویل کر رہے ہیں۔ یہی تعویل دوسری جانب صوفیاء کرام کرتے ہیں اور وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہی اہل سنت ان کی اس تعویل کو مان لیتے ہیں۔ تو وہاں میں اگر آگے بڑھ کے کہوں کہ یہ دیکھو کتنے کفری شرکیہ عقائد پیش کی جا رہے ہیں اور آپ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، یعنی قادیانی تو چونکہ اس وقت زیر بحث آئے ہوئے ہیں نا، اور ہیں قلیل تعداد میں، اور ان میں کوئی بڑا آدمی بھی نہیں پیدا ہو سکا اس طریقے کا، تو یہی ساری چیزیں ہم بیان کریں تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ جی صوفیاء نے کبھی اپنے لیے نبی کی اصطلاح استعمال، لیکن انہوں نے تو کر دی ہے، تو ہم نے وہ بھی نکال کے دکھا دیا ہے کہ صوفیاء نے خود نبی کی اصطلاح استعمال کی ہے، اپنے شیوخ کے لیے استعمال کی ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے بڑی تفصیلی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ ابن عربی نے کیسے شاہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے قول کے بارے میں، کہ جب انہوں نے کہا یا معاشر الانبیاء، تو اس میں انبیاء سے کون مراد ہے؟ انبیاء اولیاء مراد ہیں، تو وہ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے، چونکہ وہ دعوی مسلمانی کر رہے ہیں تو ان کے دعوے کو تسلیم کر کے ان کے عقائد پر بات کی جاتی ہے۔ جی حسن بھائی، اچھا یہ جو شیخ ابن عربی کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو اب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ نبوت اصلی اور مطلب ان کو دو کیٹیگریز میں الگ الگ کس نے حق دیا آپ کو؟ یہ نبوت کی دو کیٹیگریز بنانے کا حق کس نے دیا بھائی؟ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مطلب حکم پہ عمل کر رہی ہو، یہ ایک قسم کی یہ بھی نبوت ہے۔ مطلب میں نہیں ہے اس طرح شہد کی مکھی کو وہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی کتاب کو پڑھیں، میں نے اس کے ریلیونٹ اقتباسات پیش کیے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو نبوت ہے اس کی نوعیت کیا ہے، وہ خضر علیہ السلام والی نبوت ہے، اور اس میں خضر کے جو علم تھا وہ موسیٰ کے علم سے زیادہ تھا، یہی معاملہ ہمارا ہے۔
یہ شہد کی مکھی والا معاملہ نہیں ہے. ان کا پورا نظام فکر پہلے پڑھیں, سمجھیں, اور پھر اس کے بعد اس موضوع پہ بات کریں. دیکھیں یہ ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہوں تو پھر اس کے اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو یہیں پہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اس کے اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اسلام میں آپ توبہ نہیں کر رہے ہو. جب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو اس کے اسلام میں آپ توبہ کر رہے ہیں. سوال واضح ہے, آپ کا سوال واضح ہے. جس شخص کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کیا اس کا موقف یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا؟ نہیں, میں ان کے بارے میں دیکھیں یہ بھی حدیث میں آتا ہے. آپ تو مطلب میری نظر سے تعویل اور آپ کی نظر سے مطلب ان کو سمجھنے کا ایک الگ دعویہ ہے نا. ہماری عزیز درخواست ہوگی کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو, موقع ہو, تو 23 اعتراضات سیریز میں تکفیر کے اوپر ہم نے تفصیلی نقطہ نظر پیش کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں. اس کو آپ سن لیں اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر اس پر کوئی ضمنی توضیحی سوال ہے تو پیش کریں. پہلے ہمارا موقف بنا استدلال کیا ہے اس کو جانیں کہ ہم کیوں مسلمانوں کو یہ حق نہیں دیتے, کیوں قرآن مجید نے پابند کر دیا ہے, سارا جان. ان دونوں میں کوئی ڈفرینس مطلب کدھر آئے گا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ان دونوں میں ڈفرینس مطلب نہیں کہیں کوئی کہاں پہ آئے. وہ آپ سیریز دیکھیں, اس میں تفصیلی طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ تکفیر کا حق ایک دینی حق ہے. قرآن مجید میں جہاں پر یہ جن گروہوں کے بارے میں زیر بحث آئی ہے وہاں وہ خود اپنے بارے میں یہ حق دعویٰ قبول کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کافر ہیں, ہم انکار کرتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں خود کافر بن کے رہنا چاہتے ہیں وہ کافر بن کے رہیں, اپنے بارے میں جو چاہتے ہیں وہ کہیں. ہمارے نزدیک جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تو اس پر اتمام حجت ہونا چاہیے ہے, حق واضح ہونا چاہیے. اس کا وہ انکار کر رہا ہے, حق میں نے پیش کر دیا ہے, اس پر اتمام حجت ہو گیا, مجھے یہ نہیں پتہ. لہٰذا مسلم و غیر مسلم کی تفریق ہوگی. جو اسلام کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے. اس پر غامدی صاحب کا ایک آرٹیکل ہے تفصیلی, مسلم اور غیر مسلم مقامات ان کی کتاب ہے, وہاں پڑھ لیں آپ. وہاں انہوں نے اپنا استدلال بھی بیان کیا ہے. تو دنیا کے اندر 2 ہی تقسیمات ہوں گی, کوئی مسلمان ہوگا, کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اب کسی مسلمان کے ہاں مجھے کفر, شرک اور بدعت نظر آتی ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ کفر ہے, اس کو کہوں گا کہ یہ شرک پایا جاتا ہے. اس کی شناخت کے بارے میں اس نے فیصلہ کرنا ہے. میں اس کو بار بار توجہ دلاؤں گا کہ جس تصور خدا کو یہ تم مانتے ہو, میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کو ماننے کا لازم تقاضا کیا ہے؟ کہ خدا کو واحد مدد دینے والا سمجھا جائے کہ نہ سمجھا جائے, یہی ہے نا تقاضا. یا پھر سے مجھے سمجھ نہیں. خدا کو جب میں کہتا ہوں کہ وہ خدا ہے تو وہ رب الناس ہے, مالک الناس ہے, الہ الناس ہے, کیا کوئی اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر بریلوی حضرات کسی شخص کو شریک کرتے ہیں, میرے نزدیک وہ شرک ہے, تو اب میں کہوں کہ خدا کا انکار ہو گیا. اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے یقیناً آپ کہوں وہ تو کہہ رہا ہے شرک کو میں غلاظت سمجھتا ہوں, یہ شرک میں کر ہی نہیں رہا. یہ تو میں خدا کے نیک بندے ہیں جن کے طفیل سے جا رہا ہوں, ایک پورا تعویل اور توجیہ کا نظام فکر پیش کر رہا ہے. شرک وہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ قتل کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں قتل نہیں کر رہا. قتل کر رہا ہے, یہ واقعہ آپ پہلے ثابت کریں نا. قتل کر رہا ہے, دیکھیے مثال ہم عام طور پہ جو لے کر آتے ہیں وہ مثال کو احوال کے مطابق ہونا چاہیے. آپ یہ لے کر آئیں لکھا ہوا کہیں پر کسی شخص کی جانب سے, کسی بریلوی کی جانب سے, کہ میں شرک کر رہا ہوں, جس طرح قتل کر رہا ہوں. قتل کر رہا ہوں ایک واقعہ ہوتا ہے, شرک میں کر رہا ہوں یہ واقعہ. اور کہیے کہ شرک کو میں تسلیم کرتا ہوں پھر بھی میں مسلمان ہوں. یہ تو مسیحی تسلیم نہیں کرتے, مسیحی تسلیم نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزا میں ان کے ساتھ فرق کیا. شرک کو شرک قرار دیا, ان کے کفر کو کفر قرار دیا, لیکن ان پہ وہ سزا نافذ نہیں کی جو مشرکین مکہ پہ نافذ کی. جی بہت شکریہ حسن بھائی جوائن کرنے کے لیے. تقریباً 2 گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں, اور ماشاءاللہ آج تو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگوں نے آ کے سوال کیے ہیں اور آپ نے بھی اچھے سے جواب دیے. امید کرتے ہیں کہ دیکھنے والے تمام بھائیوں کو آج کا سیشن بھی اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کرتے ہیں ایک نئے آسک حسن کے سیریز کے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.